السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی آ گئے آپ. وعلیکم السلام. کیسا چل رہا ہے مطلب کورسز وغیرہ باقی جو ہیں آپ کے سیمسٹر شروع ہو گئے ہیں؟ الحمدللہ سر جی ٹھیک جا رہا ہے. اچھا بڑا باقی لوگ شکر ہے بھی سچی اللہ پاک کا بڑا. اچھا سموتھلی چل رہا ہے. کورسز زیادہ تر ہائبریڈ ہیں یا آن لائن ہے؟ آن لائن ہے مولا پاک کے کرم سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ میں نے مٹیریل آپ کو بھیجا تھا کچھ بکس وغیرہ سلائیڈز اور وہ مل چکا ہے سب کو یا کسی کو نہیں ملا؟ یس سر. جی سر. یس سر. ٹھیک ہے. یہ کورس تھوڑا سا ویسے تو دیکھنے میں آسان ہی ہے میرے خیال میں, لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا تو کافی اندر سے وہ مشکل چیزیں نکلتی ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہماری جو مین ٹیکسٹ بک ہوگی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, جو ہم نے بیسیکلی میں نے بھی یہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے دکھائی تھی کہ انٹروڈکشن ٹو پیرلل پروگرامنگ نا, یہ بک بہت خوبصورت ہے, مطلب اچھی لکھی ہوئی ہے, آسان بھی ہے. اور اس کے جو چیپٹر 3, 4 اینڈ 5 شاید نا اس کا کور آف دس بک ہے. یعنی کہ اگر آپ مطلب پیرلل پروگرامنگ یا چونکہ پیرلل پروسیسنگ یا پیرلل پروگرامنگ یا پھر ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ یا ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ یہ ملتے جلتے نام ہے نا. تو آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ پروسیسر جو ہے وہ پیرللی ایک ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کرے نا, اس سے ہمیں جو ہے وہ سپیڈ ملے گی, پرفارمنس ملے گی اور اس طرح کی, لیکن اس میں بہت سارے ایشوز بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ ٹائم ہم نے بیسک جو تھی نا وہ تھوڑی سی ڈسکس کی تھی. جو لوگ نہیں آئے ان کے لیے دوبارہ میں نے سلائڈ بھی ویسے اس بک کی بھیج دی تھی کہ ہم پیرلل کمپیوٹنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں, وائی ڈو وی نیڈ ایور انکریزنگ پرفارمنس اینڈ ہاؤ ٹو بلڈ پیرلل سسٹمز. یہ سلائڈ نظر آ رہی ہیں نا آپ کو, یہ بک کے چیپٹر جو ہیں. ہاں جی مجھے ذرا بتا دیا کریں آپ میں سے کوئی ایک نا, جو جب میں کوئی کوشچن کروں نا تو یہ آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے رائٹ؟ یس سر. جی یس سر. ٹھیک ہے. تو ہاؤ ٹو رائٹ پیرلل پروگرامز اینڈ سو آن, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کچھ بیسکس ہم نے اس کی ڈسکس کی تھی. یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ پیٹر پچیکو کی بک ہے جو کہ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, اور اس کی ایک اور بک ہے پیرلل پروگرامنگ ود ایم پی آئی. یہ ایم پی آئی جو ہے نا اگر ہم اس کورس میں سیکھ لیتے ہیں, میسج پاسنگ انٹرفیس, تو کافی ہمیں نا مطلب یعنی کہ سمجھ لیں گے ہم نے اس کورس کا تقریباً 60-70% جو ہے نا حق ادا کر دی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی نا آپ کو اسائنمنٹ بھی میرے خیال میں شاید مل جائے گی, ایم پی آئی وغیرہ کس طرح جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. تو پورا ایک چیپٹر جو ہے اس بک کے اندر نا وہ ایم پی آئی کے اوپر ہے, میسج پاسنگ انٹرفیس. تو میسج پاسنگ انٹرفیس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی, کوئی آپ مجھ سے بتائے گا کہ کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی؟ میسج پاسنگ انٹرفیس ایم پی آئی. ہاں جی لاسٹ ٹائم جو اسٹوڈنٹ آئے تھے نا تو ان میں سے کوئی آپ میں سے بتا دے واٹ ایگزیکٹلی از میسج پاسنگ انٹرفیس. میسج پاسنگ انٹرفیس جو ہے نا بیسیکلی میسج پاسنگ ہے بٹوین ڈفرینٹ پروسیسرز اور کمپیوٹرز. تو اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے ایک اسٹرکچر بنائی ہوئی ہے, کوئی پروٹوکول بنایا ہوا ہے جس کو ایم پی آئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آگے انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ سیریل پروگرام جو ہیں وہ کس طریقے سے کنورٹ کی جا سکتے ہیں ٹو پیرلل پروگرامز. آپ کے جو نارمل جو پروگرامز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہارڈ ویئر بنا لی نا, اس کو کنفیگر کر لیا. وہ میں نے ایک شاید یوٹیوب پہ لنک بھی بھیجا تھا, پتہ نہیں آپ کو بھیجا ہے دوسری کلاس کو, تو اس میں بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے کافی ساری ہارڈ ویئر ہیں جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, کلاؤڈ سرورز ہیں بیسیکلی نا. تو وہاں پہ یہ میسج پاسنگ انٹرفیس جو ہے نا, اب وہاں پہ یہ پیرلل پروگرام کس طرح رن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نارملی جو اب تک آپ پڑھتے رہے ہیں وہ سیریل پروگرام, سی پلس پلس میں یا کسی اور لینگویج میں, سی لینگویج میں یا پائتھان وغیرہ اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو. اب یہاں پہ اس نے مطلب بتایا تھا کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جو اس نے کچھ اپلیکیشن ایریاز لائک کلائمیٹ ماڈلنگ ہے, پروٹین فولڈنگ, ٹھیک ہے, ڈرگ ڈسکوری اور انرجی ریسرچ, ڈیٹا انالیسس وغیرہ. اس میں نا یہ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ یا پیرلل کمپیوٹنگ جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے. اس نے یہاں پہ 2 ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں, لارج
हेड्रॉन कोलाइडर जो है ना, सर्न एक जगह का नाम है, और ये कोलाइडर जो होता है ना, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं और उससे फिर नए पार्टिकल्स जो है ना उसकी स्टडी करते हैं। इस तरह मेडिकल इमेजिंग है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च है, फॉर एग्जांपल नासा के जो मिशन है उधर हो गया, ये वेब सर्च इंजन हो गया, इस तरह की ये डेटा वहाँ पे बहुत ह्यूज डेटा है ना। इस तरह जो ह्यूमन डीएनए का डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एनालिसिस के लिए उनको ना पैरेलल कंप्यूटिंग मशीन चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी मतलब इस फील्ड में चले जाएं तो आपकी जॉब्स वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज में हो सकती हैं, लेकिन गूगल वगैरह हो गया, या नासा के अंदर भी आप जा सकते हैं और सर्न के अंदर भी जा सकते हैं आप ना। तो अगर आपका ये एनर्जी रिसर्च जो ये पावर से रिलेटेड है, ठीक है, ड्रग डिस्कवरी होगी, चूंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कहीं भी जॉब ले सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर आ जाए, मतलब डिफरेंट। अच्छा, वाई वी आर बिल्डिंग पैरेलल सिस्टम, फिर उसने यहाँ पे वो बताया कि भाई चिप्स का साइज जो है ना बड़ा हो जाता है, ट्रांजिस्टर हीट अप हो जाते हैं, ठीक है, तो आप एक ही प्रोसेसर चिप पे सारा काम नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल प्रोसेसर या मल्टी कोर प्रोसेसर जो है ना आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो इससे आप जो है ना पैरेललिज्म जो है ना वो अचीव करना चाहते हैं। सो वाई वी नीड पैरेलल प्रोग्राम्स। फिर उसने यहाँ पे ना उसकी एफिशिएंसी वगैरह की बात की है कि एफिशिएंट कोडिंग जो है ना बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे आप नॉर्मली सी और सी प्लस प्लस में जो है ना कोडिंग कर सकते हैं। मतलब एक बुक मैंने देखी थी लेकिन वो मुझे डाउनलोड नहीं हुई, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस उसका टाइटल है शायद। आप में से कोई अगर किसी को मिल जाए तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं साथ पैरेलल में ना, क्योंकि आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वो ना। वो मुझे तो नहीं मिली उसकी पीडीएफ फाइल। सर फिर बुक का यहाँ पे ऑथर क्या है सर? हाँ, उसका नाम है, ठहर मैं आपको ना उसकी शक्ल दिखाता हूँ, मेरे ख्याल में यहाँ से मिल जाएगी। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। अगर वो मिल जाए ना तो आपके होमवर्क हम वहाँ से बना सकते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस ना। ये बुक है, एक मिनट, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे मेरे साथ भी आप शेयर कर लें। ये पेज नज़र आ रहा है सबको? ये अमेज़न का पेज है ना? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा नजर। हाँ, ये क्या हो गया, ये अपना हटा लेना इधर से, स्क्रीन शेयर मैं करना चाह रहा था। ये बुक है असल में ना, ये हमारे ना कोर्स से बड़ी अलाइन लग रही है मुझे, और सी प्लस प्लस में, तो मैं अगर मिल जाए ना तो इसी को हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल बुक्स है ना हमारी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जिस तरह वो टेननबाउम की बुक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वो लम्स वगैरह में पढ़ाई जाती है। इधर भी यूएमटी में भी डॉक्टर आदिल से आए हमारे, उन्होंने भी उस बुक से पढ़ाया है ना। ये बुक का टाइटल नजर आ रहा है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी जी सर। प्लस प्लस। यस सर। ठीक है, इसको ना कहीं से, हाँ, इसको कहीं से डाउनलोड करके ना मेरे साथ भी शेयर करेंगे, कहीं से मिल जाएगा ना। हाँ जी, सर जी इंशाल्लाह जल्दी। सर ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स को ना लिंक नहीं आया, तो मैं भी दोस्त से लेकर आया हूँ लिंक। अच्छा, वो असल में मेरे ख्याल में आप लोग नए ऐड हुए हैं ना, तो मेरे पास पुराने स्टूडेंट के नाम थे, 38 स्टूडेंट थे। जी जी। तो इस तरह कर लेना, एक व्हाट्सएप का कुलसुम ग्रुप ग्रुप आपने, में सेंड कर दिया करो। हाँ, ग्रुप में आप सेंड कर देना, ठीक है। ठीक है। तो उससे फिर जरा, बना लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली सर चैट बॉक्स ओपन कर दें और एक आधा क्लास का सीआर बना दें, ताकि वो नंबर शेयर करें, हम उससे को फिर मैसेज कर दें ताकि व्हाट्सएप ग्रुप बन सके। हाँ, ये ना आप फिर ऑफलाइन में कर लीजिएगा अभी, क्योंकि हमारी क्लास में ये चीज़ें ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें ना हम बाद में कर लेंगे ना, क्योंकि वो मैसेज वगैरह उन्होंने पोस्ट कर दी है। तो क्लास का सीआर जो है वो कौन बनना पसंद करेगा? सर कुलसुम को बना दे। सर मुझे बना दे। जिनके ए ग्रेड है सारे, ठीक है। ये फिर ना आप लोग डिसाइड कर लें, कोई मतलब मुझे मेल कर दे कि हमने यूनानिमसली जो है ना ये बंदा जो है ना वो रख लिया है सीआर, क्लास का सीआर जो है ना, मुझे नहीं असद पता। को बना दें। असद को बना दें। असद को। हाँ, ये वोटिंग कर लेना आप लोग ऑफलाइन ना, फिर आज के बाद बना लें, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा बंदा हो ना जो जिसका ग्रेड भी बहुत अच्छे हों, सारे ए ग्रेड्स हों,
ڈیسنٹ بندہ ہو, سارے اس کو ووٹ بھی کریں, اخلاقی طور پر بھی اچھا ہو, سارا مطلب لیڈرشپ کوالٹیز ہو نا جس کے اندر. سر یہ حامد بھائی آرمی بریٹ ہیں, ان کو رکھ لیں. یہ پھر آپ لوگ نا سارے یہ آئے ہیں کس کے تیرے. کلزم کے آئے ہیں, کون بول رہا ہے ابھی؟ بہرحال یہ دیکھیں نا, یہ بھی ٹائم ویسٹ ہوگا ہمارا نا, یہ ڈیسیجن آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے پھر نام بتا دیں, میں ان کو نا. ٹھیک ہے, اچھا. اب یہ لاسٹ ٹائم ہم نے نا ایک چھوٹا سا ایک کوڈ تھا جو چیزیں نا سم اپ کر رہا تھا, تو اس کو انہوں نے بریک کر کے پیرلل پروگرام میں پی کورس کے اندر جو ہے نا, اس سے اس کی ایفیشنسی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. پھر اس میں یہ کورس کے ویلیوز بتائی ہوئی ہیں, 8 کورس ہم نے یوز کی تھی, اور یہ سم جو ہے نا, اس کو آپ چاہیں تو آپ پروگرام خود کر کے نا دیکھیں, مطلب ٹھیک ہے نا. اب یہ پروگرامنگ کا کورس تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ کریں گے نا, کہ سپوز یہ چھوٹا سا سیریل پروگرام ہے, اوپر نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یہ سیریل پروگرام ہے, اور نیچے جو ہے نا اس کو آپ نے پی کورس میں نا ڈیوائڈ کر دیے. تو اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نا کتنا اس کا ٹائم جو ہے نا وہ مانیٹر کریں گے, اس کا ایگزیکیوشن ٹائم کتنا ہے اور اس کا کتنا ہے. سپوز آپ کے پی کورس اب کہاں سے آئیں گی, تو اس کے لیے آپ کو نا, اب اس نے تو دیکھیں نا n=24 یا اس طرح کی 8 کورس ہیں, کسی کے پاس 8 کورس والا لیپ ٹاپ ہے, تو وہاں پہ نا یہ کام کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, تو اس کی نا پریکٹس, جو سیریس اسٹوڈنٹس ہیں جو اے گریڈ لے رہے ہیں, اے گریڈ جو دیکھیں امپورٹنٹ نہیں ہوتا, اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو آتا کتنا ہے نا. گریڈز وغیرہ جو ہے نا وہ ریلیٹیو چیز ہے, مطلب اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو نا کوئی بھی آپ کے نا ٹرانسکرپٹ کو صرف بس اتنا دیکھے گا کہ انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے, بس ختم, ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے, وہ کاغذ ہے بالکل. سر اصل چیز جتنے آپ اے ہوتے ہیں نا بچوں پہ, ان کو اتنا کام نہیں آتا. ہاں یہ مطلب ہے, نارملی وہ ایک انڈیکس ہے نا کہ بھائی یہ بندہ بہتر ہے, یہ بندہ بہتر ہے مطلب باقی لوگوں سے نا. بہرحال اس چیپٹر کو نا آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس نے پھر یہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا ملٹیپل کورس یوز کر کے دو سم بھی بنا سکتے ہیں, اور فائنلی آپ جو ہے نا یہ ایڈیشن کا کام جو ہے نا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل تھی. اب اس میں اس نے جو ایشوز بتائے تھے, کیا بتائے تھے کہ اس میں جو طریقے بتائے تھے کہ ٹاسک پیراللزم ہے اور ڈیٹا پیراللزم, یہ دو چیزیں ہیں, مطلب ٹاسک کو پیرالائز کر لیں اور ڈیٹا کو پیرالائز کر لیں. ٹھیک ہے, پھر اس نے ایک ایگزامپل دی تھی جس میں ایک پروفیسر پی ہے اور اس کے 4 ٹی ایز ہیں, مطلب ہے نا. ٹھیک ہے نا, اس کی سلائڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سلائڈ بھی میں نے آج بھیجی تھی, اسی چیپٹر کی سلائڈ ہیں, فارچونیٹلی ہمیں مل گئی ہیں سلائڈ جو ہے نا. تو اس کی سلائڈز آپ دیکھ لیں, میں آپ کو سلائڈ سے بلکہ زیادہ بہتر نظر آ جائے گا. جو لوگ لاسٹ ٹائم نہیں آئے نا اسٹوڈنٹس, چیپٹر 1 کی سلائڈ ان کے لیے یہ دیکھیں, چیپٹر 1 کی سلائڈ ہے نا. تو یہاں پہ اس نے یہ جو بھی پروفیسر والی ایگزامپل اس نے دی ہوئی ہے, اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس نے اس کو ایکسپلین کی ہے نا. یہ شاید یہ ہے میرے خیال میں. ہاں, یہ دیکھیں نا, اس نے اسی کو نا یہ کوڈ, یہ آپ کا C++ کا کوڈ تھا, یہ سی کا. اس نے پھر اس کو جو ہے نا آگے پھر ملٹیپل کورس میں کر دیا, گلوبل سم نکالا اس کا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد یہاں پر اس نے یہ سلائڈ جو ہے 43 سلائڈ ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, مطلب چھوٹے چھوٹے لکھا ہوا ہے, آپ چائے سے پی کے تو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں. تو اب اس میں کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ میک دا ماسٹر کور ڈو آل دا ورک, شیئر اٹ امنگ ادر کورس, پیئر دا کورس سو دیٹ core 0 adds its result with core 1's result, core 2 adds its result with core 3 result, work with odd and even numbered pair of cores. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد repeat the process now with only evenly ranked cores. پھر اس طریقے سے کرتے کراتے یہ اس ڈائیگرام تک ہمیں لے آیا نا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ڈیوائڈ کا کام ہے نا, یہ اصل میں بہت امپورٹنٹ ہے, سیریل ٹو پیرلل پروگرام لکھنا جو ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, آپ بس اس سپرفیشل قسم کا آپ کو نالج رہے گا. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ چھوٹا سا پروگرام جو سم والا ہے نا, اگر تو آپ کے پاس کوئی ملٹی کور کمپیوٹر ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو کوشش کر کے دیکھیں کہ رن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نا. اس کو بار بار ایفرٹ کرتے رہیں, مطلب کہیں نہ کہیں سولوشن بھی مل جائے گا آپ کو, لیکن ایک نا آپ کو فیل آئے گی کس طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا,
اس کے بعد یہاں پہ اس نے ان دا فرسٹ ایگزامپل دا ماسٹر کور پرفارم 7 receives and 7 additions. In the second example, the master core performed 3 receives and 3 additions. The improvement is more than a factor of 2. Actually, the difference is more dramatic with large number of cores. If we have 1000 cores, the first example would require the master to perform 999 receives and 999 additions. The second example would only require 10 receives and 10 additions. This is an improvement of 100. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف کورس آپ بڑھاتے جائیں گے تو آپ کے جو ہے نا پرفارمنس امپروو ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ اس نے ٹاسک پیراللزم اور ڈیٹا پیراللزم کی بات کی. ٹاسک میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹیشن ویریس ٹاسک کیریڈ آؤٹ سالونگ دا پرابلم امنگ دا کورس. پارٹیشن ویریس ٹاسک آپ نے جو بھی پرابلم ہے اس کو آپ نے پارٹیشن کر لینا ہے انٹو ویریس ٹاسک اینڈ ڈیوائڈ اٹ امنگ دا کورس. ڈیٹا پیراللزم میں یہ ہے کہ پارٹیشن دا ڈیٹا یوزنگ used in solving the problem among the cores. Each core carries out similar operations on its part of data. ٹھیک ہے. یہ پھر پروفیسر کی ایگزامپل دی کہ پروفیسر ہے اس کے 15 کو اس نے کوئی ایگزام بنایا جس میں 15 کویسچنز ہیں اور اس طرح کے 300 ایگزامس کو کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو اس نے یہ 3 ٹی ایز جو ہے نا وہ اسائن کیے ہوئے گریڈنگ اسسٹنٹ جو ہیں ٹیچنگ اسسٹنٹس. تو پھر اس نے ڈویژن آف ورک ڈیٹا پیراللزم 100 ایگزام تو اس نے 100 ایگزام جو ہے نا وہ 3 ٹیز میں ڈیوائڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل آپ کی بک میں مطلب ہے. تو ڈویژن اب ٹاسک پیراللزم میں اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو ہے نا کویسچن 1 to 5 ٹی اے 1 کو دے دی ہیں, 11 to 15 جو ہیں وہ ٹی اے 3 کو دے دی ہیں, اور کویسچن 6 to 10 جو ہے وہ ٹی اے 2 کو دے دی ہیں. یہ ٹاسک پیراللزم ہو گیا. ڈیٹا پیراللزم میں کیا کیا اس نے یہ دیکھیں. اب یہاں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوڈ میں کیسے ہو رہا ہے ڈیٹا پیراللزم. یہ تو سمپل وہ پہلے والا ہی کوڈ ہے نا. لوپ ایک لگایا ہے کیا لگایا ہوا ہے؟ ایک لوپ سر چل رہا ہے لوپ. ہاں یہ تو اس میں لیکن اس ڈیٹا سے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا نا. اس کوڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا پیراللزم ہو رہا ہے. نہیں سر یہاں پہ نہیں پتہ چل رہا نا. اچھا یہاں پہ اب اصل میں نا یہ سوڈو کوڈ ہے نا, تو یہ ایکچوئل کوڈ تو ہے نہیں. if I am master core to sum is equal to my x for each core other than myself receive value from core. اب یہ دیکھیں نا اس نے پھر فار ایک لوپ لگائی ہے انڈیویجول کورس کے لیے نا. ٹھیک ہے. اب ہر کور جو ہے وہ اپنا جو ہے نا ویلیو ایڈ کر رہی ہے, اور ماسٹر کور جو ہے نا ہو سکتا ہے اس کو سائن کر رہی ہے. if I am the master core تو سینڈ مائی ایکس ٹو دا ماسٹر. اب اس نے جو انڈیویجول کور ہیں وہ اپنا ڈیٹا جو ہے نا وہ پھر ماسٹر کور کو بھیج رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس نے لیکن اب یہ ڈویژن والا کام کس طرح کرنا ہے یہاں پہ اس کی وہ ڈیٹیل نہیں بتائی ہے نا. اس میں بیسیکلی 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو ایڈیشن کا کام ہے اور ایک جو ہے نا وہ ریسیونگ کا کام ہے. یہ 2 یعنی کہ آپ ایڈ خود کریں اور سینڈ اٹ ٹو می اینڈ آئی ول ریسیو اٹ اینڈ آئی ول فائنلی ایڈ اٹ. اس طریقے سے یہ ٹاسک پیراللزم کی جا سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس میں نا کورس کے اندر کوآرڈینیشن جو ہے نا اس کی بات ہوئی. کور یوزلی نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ دیئر ورک. اس کے لیے دے ریکوائر کمیونیکیشن. ون اور مور کورس سینڈ دیئر کرنٹ پارشل سم ٹو اندر کور. پھر اس میں لوڈ بیلنسنگ بھی ہے کہ آپ نے ساری کورس کو ایکولی لوڈ شیئر کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ ہیویلی لوڈ ہو جائیں کچھ لائٹلی لوڈڈ ہو جائیں. تو یہ لوڈ بیلنسنگ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر سنکرونائزیشن ہے کہ بھائی ڈو ناٹ گیٹ ٹو فار ہیڈ آف دا ریسٹ. مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا سنکرونائز مینر میں. اب یہ نہ ہو کہ کچھ کورس ہیں وہ پہلے کام کر لیں کچھ جو ہے ابھی کر رہی ہوں پروسیس کر رہی ہوں. جس طرح وہ سنکرونائزیشن جو ہے نا وہ اچیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو چیز ہے نا لرننگ ٹو رائٹ پروگرام دیٹ آر ایکسپلسٹلی پیرالل. اگر تو ہمیں وہ بک مل جاتی ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر نا یہ میسج پاسنگ انٹرفیس جو ہے نا جو اس نے بتایا یہ using 3 different extension to C language. اس میں ایم پی آئی اور پی تھریڈز یعنی پوسک تھریڈ جو پی تھریڈ اس کو کہہ رہا ہے اور اوپن ایم پی, یہی 3 چیزیں ہیں جو اکثر میں اس کورس میں پڑھائی جاتی ہیں نا. تو ہم دیکھیں گے کہ ایم پی آئی مطلب شاید میڈ ٹرم کے بعد ہی ہم اس طرف آئیں. ابھی تو ہم بیسک ٹرمینالوجی سے اس سے فیملیرائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ. اچھا 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا میری کال آ رہی ہے.
اچھا پھر اس کے بعد یہ پیرلل سسٹم کی اس نے شیئرڈ میموری اور ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کی بات کی تھی. اس کی ڈائیگرام پہلے دیکھ لیں، میرے خیال میں نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح اس نے کیا ہوا ہے. یہ جو ہے وہ شیئرڈ میموری ہے، اس میں کور 0 ہے، کور 1 اپ ٹو P-1 کورس، ٹوٹل P کورز ہیں، اور یہ آپ ایک ہی میموری شیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ نا. دس از کالڈ شیئرڈ میموری. جبکہ دوسری جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ میموری ہے، جس میں ملٹیپل کورز ہیں اور ملٹیپل ان کے ساتھ میموریز اٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو کور 0 میموری 0، کور 1 میموری 1 up to P1 P-1 اور یہ this is a shared memory and then it is connected to some network and that is using some sort of communication and synchronization. وہ جو ہم باتیں کر رہے تھے نا، تو اب یہ کام جو ہے نا اس نے کرنا ہے، یہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں یا نیٹ ورک کنٹرولر کہہ لیں یا کچھ اس طرح، اس نے اب ان کورس کے درمیان نا کوآرڈینیٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دو اپروچز ہیں، شیئرڈ میموری اور ڈسٹریبیوٹیڈ میموری جو ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹرمینالوجی جو ہے نا کنکرنٹ کمپیوٹنگ، پیرلل کمپیوٹنگ اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ، ان تینوں میں کیا فرق ہے. تو a program is one in which multiple tasks can be in progress at any instant. ٹھیک ہے. کنکرنٹ کا مطلب ہوتا ہے سائملٹینیسلی، یعنی ایک ہی وقت میں نہ کوئی چیز کی جائے نا، تو کنکرنٹ کہتے ہیں اس کو نا. تو a program is one in which multiple tasks can be in progress at any. آپ نے سب سے پہلے کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے پروگرامنگ جو اوور ہیڈ ہے یا ٹاسک وغیرہ ہیں اس کو آپ پہلے تو بنا لیں، پھر اس کے بعد ساروں کو سائملٹینیسلی ایگزیکیوشن پہ لگا دیں. دس از کالڈ کنکرنٹ کمپیوٹنگ. اچھا پیرلل کمپیوٹنگ میں کیا ہے کہ a program is one in which multiple tasks cooperate closely to solve a problem. اب اس میں کوآپریشن کوئی نہیں ہے، اس میں کوآپریشن آ رہی ہے. پیرلل کمپیوٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں کوآپریشن کرنی ہے، ایک دوسرے کو بتا کر کوئی چیز اچیو کرنی ہے، ٹاسک جو ہے نا کوئی اکمپلش کرنا ہے آپ نے نا. اچھا پھر ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ پروگرام میں نیڈ ٹو کوآپریٹ ود ادر پروگرامز ٹو سالو پرابلم. اب اس میں دیکھیں یہاں پہ اس نے مے کا ورڈ یوز کیا، مے نیڈ ٹو کوآپریٹ، یعنی کہ اب یہ دیکھیں نا ہماری جو زندگی ہیں، جو ہمارے انسان اتنے 7 ارب انسان ہیں دنیا میں، وہ کون سا کمپیوٹنگ کر رہے ہیں؟ کنکرنٹ کر رہے ہیں، پیرلل کر رہے ہیں یا ڈسٹریبیوٹیڈ کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو دیکھیں نا اتنے سارے ٹاسک اچیو ہو رہے ہیں، مطلب مختلف ممالک ہیں اس میں، اتنے کروڑوں لوگ ہیں اس وقت، آپ لوگ ہیں فار ایگزامپل. تو اس طرح کا ہم کون سی کمپیوٹنگ ہو رہی ہے، اس سے آپ کو نا آئیڈیا ہو جائے گا. کیا آپ بتا سکتے ہیں مطلب ہے کہ ہم جو ریئل لائف میں ہم جو پروسیسنگ ہوتی ہے، کمپیوٹنگ کا مطلب پروسیسنگ کرنا، کوئی چیز پروسیس کرنا، ماڈیفائی کرنا وغیرہ وغیرہ. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کون سی ماڈل فٹ بیٹھتا ہے نہیں؟ سر پروسیسنگ کے لیے ہاں ہیومنز جو ہیں وہ کون سا ماڈل یوز کرتے ہیں مطلب پروسیسنگ کرنے کے لیے لائف میں، ریئل لائف میں؟ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے، پیرلل ہوتی ہے، کنکرنٹ میں. ہاں اب یہ سچویشن پہ نا ڈیپینڈ کرے گا. ان جنرل جو ہے نا اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا میں اب آپ کو لیکچر دے رہا ہوں فار ایگزامپل نا، تو آئی ڈونٹ نیڈ اینی کوآپریشن ود اینی ادر پرسن. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ماڈل اس وقت ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنکرنٹ کمپیوٹنگ میں کیا ہے کہ یہ جو پیرلل کمپیوٹنگ ہے، فار ایگزامپل آپ نے سی آر جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہے، تو یو نیڈ کوآپریشن. اب سی اے کی سلیکشن، سی اے نہیں سوری کیا کہتے ہیں، سی آر کلاس ریپرزینٹیٹیو جو ہے، اس کی آپ نے سلیکشن کرنی ہے، تو یو نیڈ کوآپریشن. ٹھیک ہے. ٹاسک ایک ہی ہے، لیکن ملٹیپل ٹاسک نہیں ہے بلکہ ٹاسک ایک ہے. یو نیڈ کوآپریشن closely to solve it. You are faced with a problem to select a CR for the class. So then this model will be parallel computing. ٹھیک ہے. اب یہ پروگرام in one with multiple tasks run in can be in progress. اب یہ چیز جو ہے نا کنکرنٹ مطلب بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل کوئی آپ نے مزدور کام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ، انہوں نے کوئی مٹی کسی جگہ ڈالنی ہے، پیرل میں ایک بندے کو قبر میں ڈالنا ہے، اوپر سے مٹی سارے ڈال رہے ہیں فار ایگزامپل نا، وہ کنکرنٹ آ گیا نا ایک طرح سے. ٹھیک ہو گیا. تو ایگزام ہوتا ہے فار ایگزامپل، ایگزام ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کا، تو اس میں اب ٹاسک ایک ہی ہے کہ ایگزام کو اپنے مطلب پیپر کو سالو کرنا ہے سارے، لیکن وہ سب کے انڈیویجول آبجیکٹیوز ہیں وہاں پہ نا. آبجیکٹیو اگر ایک ہو اور سارے پیرلل میں کر رہے ہیں، دین اٹ از کنکرنٹ کمپیوٹنگ.
ادروائز اٹ ول بی پیرل. پیرل میں کوپریشن آپ کو چاہیے, اور ڈسٹریبیوٹیڈ میں یو مے اور یو مے ناٹ نیڈ کوپریشن. ٹھیک ہے نا, انڈیویجول نوڈز ہیں, انڈیویجول چیزیں ہیں, وہ اپنے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, بٹ سم ٹائم دے ریکوائر سم انفارمیشن ایکسچینج اینڈ دین اٹ ول بیکم ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. ٹھیک ہے سر ایک طرح سے ہائبریڈ ہی ہوگا یہ پھر. ہاں, یہ مطلب ماڈل جو ہے نا, مطلب ہے یہ مکسڈ قسم کا ماڈل بن جاتا ہے. تو لیکن اب چونکہ کمپیوٹرز وغیرہ اور یہ انٹرنیٹ کی ہم جو باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ جو ہے نا زیادہ کلوز ٹو نیچر ہے نا, کہ یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, یو وانٹ سم کوپریشن, یو مے ناٹ نیڈ سم کوپریشن. ٹھیک ہے, اینڈ ٹائم بیس وہ کوپریشن ہو سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے, پھر اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے تھے. تو یہی چیزیں جو ہے نا مطلب ہے پھر اس ڈسٹریبیوٹیڈ کی طرف آ جاتی ہیں. تو اب جو ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامر ہوں گے نا, وہ سب سے ہائیسٹ, یعنی کہ نا ان کا وہ انٹیلیجنٹ وائز پیپل ہوں گے, یا انٹلیکچولی ان کا جو مطلب ہے ہوگا. تو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی طرف جو ہے نا اپنے جانا ہے. اگر آپ ریئل معنوں میں نا ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں, تو ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ جو ہے نا, ابھی جس طرح وہ بک میں نے دکھائی ہے نا, وہ بک تو ایک دفعہ کر لیں اس میں اندر سے نا, پھر آپ جابس کے لیے اب اپلائی کریں گے نا کہ بھائی آئی نو ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو جابس فوراً مل جائیں گے, اور ہائیلی پیڈ بھی شاید ہو, مطلب ہے. ٹھیک ہے نا, آپ دوسروں سے ڈسٹنگوش ہو جائیں گے. اب دیکھو نا, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یا ویب پروگرامنگ سارے لوگوں کو آتی ہے. 150 یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, سارے یہی پڑھا رہے ہیں. لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ جو ہے نا, وہ کم لوگ جانتے ہوں گے نا. اچھا جی, تو اس چیپٹر کا یہ کنکلوڈنگ ریمارکس اس نے بتایا ہیں. The laws of physics have brought us to the ڈور اسٹیپ آف ملٹی کور ٹیکنالوجی. اب دیکھیں نا, یہ ملٹی کور جو ہے نا, اب اس سے بڑی برانچز نکلتی ہیں. چپ ڈیزائننگ نکلتی ہے, پروسیسر ڈیزائننگ ہے, میموری ڈیزائننگ ہے, پتہ نہیں انٹر کنیکٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, سوئچز جو لگی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کتنی جابس کریٹ ہو رہی ہیں. تو آپ ساری چیزوں کے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے, آپ ایک چیز کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. مطلب ہمارا ایک دوست ہے, وہ انٹل میں جاب کر رہا ہے پچھلے 15 سال سے, تو وہ پروسیسر ڈیزائن ٹیم میں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ جو ہے اینالاگ سرکٹ ڈیزائن میں ہیں, کچھ کس طرح کے, تو کچھ پروگرامنگ میں ہے, کچھ مائکروسافٹ میں ہے فار ایگزامپل. ابھی وہ ڈاکٹر فاروق صاحب ہے, تو ان کا ایک دوست جو ہے نا, وہ بتا رہا تھا کہ وہ مائکروسافٹ میں کام کرتا ہے, اور ان کی مسز بھی نا وہ مائکروسافٹ میں. دونوں جو ہے نا, دونوں کی ملا جلا کے تو ان کی تقریباً 25 لاکھ سیلری بنتی ہے. ایک 15 لاکھ لے رہا ہے, اور دوسرا 10 لاکھ روپے مہینے کا لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں پاکستانی ہیں, مطلب ریسنٹلی ادھر پاکستان آئے ہوئے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا کہیں بھی فٹ ہو سکتے ہیں, آپ گوگل میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو کچھ آنا چاہیے نا, آپ کام سے بھاگیں گے نا, پھر سپرفیشل قسم کے آپ سی ایس کا ٹیگ لگا ہوگا جی میں نے کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے, لیکن اندر آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو سیریل پروگرام ٹیپیکلی ڈونٹ بینیفٹ فرام ملٹیپل کورس. ٹھیک ہے, آٹومیٹک پیرلل program generation from serial code is not the most efficient approach to get high performance from multi-core computers. تو یہاں پہ اس نے یہ کنکلوژن دی ہوئی ہے اسی چیپٹر کی. لرننگ ٹو رائٹ پیرلل پروگرامز انوالو لرننگ ہاؤ ٹو کوآرڈینیٹ دا کورس. ہاں دیکھیں, اب یہ جو کوآرڈینیشن ہے, obviously اس کی میسج پاسنگ انٹرفیس, جس طرح ہینڈ شیکنگ نہیں کرتے نیٹ ورکنگ میں کہ بھائی میں بھیجوں نہ بھیجوں, ایکنالج کریں, سینڈ اگین, ری سینڈ, اینڈ جی. تو اس طریقے سے نا وہ چیز چل رہی ہے. کوآرڈینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ویٹ بھی کرنا پڑے گا, جس طرح کلاؤڈ سروسز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ملٹیپل یوزر جا رہے ہیں. اب وہ کلاؤڈ اگر بڑا ہے تو وہ تو ساروں کو سائملٹینیسلی ہینڈل کر لے گا, لیکن اگر وہ کلاؤڈ چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اب جو ریکویسٹ آئیں گی وہ ان کو ویٹ میں ڈال دے گا, ان کو ٹائم ڈفرنٹ ٹائم سلاٹ دے دے گا, اینڈ سو آن, اس طریقے سے. تو اب یہ چیزیں ساری پیرلل پروگرامنگ والی سائڈ پہ آ جاتی ہیں نا, انہوں نے اتنا ایفیشینٹلی لوگوں کو ویٹ میں ڈال دیا, یا ان کو ایک ڈفرنٹ ٹائم سلاٹ اسائن کر دی. ٹھیک ہے, تو parallel programs are usually very complex and therefore require sound programming techniques and development. ٹھیک ہے, یہ اس کا کرکس ہو گیا کہ اگر آپ نے پیرلل پروگرامنگ سیکھنی ہے تو آپ کو نا پھر یہ. اچھا, اب یہ تھا ہمارا فرسٹ چیپٹر نا اس بک کا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو نا آپ نے پڑھنا ہے, مطلب دیکھیں یہاں سلائڈ میں تو زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. بک کو آپ پڑھیں گے, تھوڑا سا آبزرو کریں گے, تھوڑا پڑھیں, مطلب زیادہ نہیں, لیکن ایک ہفتے میں کم از کم ایک آدھ چیپٹر پارٹ ضرور لیں. مطلب دس از واٹ I can recommend to you. ہاں جی, ویسے پوچھنا تھا, اگر ہم سلائڈس کو بھی پڑھ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تیاری اچھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل, وائی ناٹ. لیکن بات یہ ہے نا کہ اٹ ڈیپینڈز آن کہ آپ کتنا پہلے سے پڑھتے رہے ہیں نا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو کرو بنتی ہے نا, وہ ایکسپونینشیل بنتی ہے. شروع میں آپ کو بک پڑھنی پڑتی ہے. اگر تو آپ کے لیے یہ کورس ٹوٹلی نیو ہے, تو یو شوڈ اسٹارٹ ریڈنگ دا بک. ٹھیک ہے نا,
دیٹ از واٹ آئی ول ریکمینڈ. لیکن اس کے بعد جب آپ پہلے سلائڈس کو دیکھ لیں, آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا آپ اس پہ چلے جائیں. مطلب تو اب ہم جو ہے نا یہ چیپٹر 1 کو یہاں بند کرتے ہیں اور چیپٹر 2 کو دیکھتے ہیں نا, چیپٹر 2 کے اندر کیا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اصل میں ہم نے اب دیکھیں نا پیرلل پروگرامنگ بھی تھوڑے بہت اس کا فلیور لینا ہے, پلس ہم نے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کا بھی لینا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے پاس یہ اب چیپٹر 2 میں جانے سے چیپٹر 2 انشاءاللہ نا ہم نیکسٹ ویک کریں گے اس بک کا نا. میں آپ کو ویسے اس کا ٹائٹل دکھا دیتا ہوں کہ چیپٹر 2 کے اندر ہے کیا نا. تو چیپٹر 2 کا جو ٹائٹل ہے وہ دیکھیں آپ یہاں پہ, یہ ہے پیرلل ہارڈ ویئر اینڈ پیرلل سافٹ ویئر نا. یہ دیکھ نظر آ رہا ہے سب کو. اب اس کی اب اس کی نا اس چیپٹر کی تقریباً 143 سلائیڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کم از کم 2-3 لیکچر جو ہے نا اس چیپٹر پہ لگانے پڑے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ٹوٹلی اسکپ کر دیں, بیکاز اگر تو آپ نے کمپیوٹر آرگنائزیشن پڑھی ہوئی ہے اور اسکپ کر دیں. اگر کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھی ہوئی ہے تو پھر اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ کمپیوٹر میں کون سی آرکیٹیکچر یوز ہوتی رہی ہے, کنونشنلی جو کمپیوٹرز آتے رہے وہ کون سی آرکیٹیکچر, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وچ آرکیٹیکچر واز یوزڈ؟ سر جو 18 بیچ ہے نا ہماری, اس کے یہ کورس ختم کر دیا گیا کمپیوٹر آرکیٹیکچر والا. سر انٹل 8084 یوز ہوتا تھا. کون سا؟ انٹل 8084. انٹل 8084 تو نہیں, 8086 ہے نا, 8086 ہے انٹل کا, ٹھیک ہے, یا 486 بعد میں یا پینٹیم وغیرہ آ گئے. لیکن سر وہ کورس میں بیسیکلی وہی پڑھا تھا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس آرکیٹیکچر کا نام کیا تھا؟ مپس. وہ تو سر مپس آرکیٹیکچر تھا 8086. مپس سے کیا بنتا ہے؟ ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ. مپس اور سسک اور رسک اور اس طرح کی چیزیں, یہ چیزیں ہیں. Yes, sir. ایک اور ٹرمینالوجی بھی ہوتی سر ہے. ریسٹ تو ریڈیوس انسٹرکشن اور کمپلیکس انسٹرکشن ہے نا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اس میں دیکھیں نا یہ لکھا ہے وان نیو مین آرکیٹیکچر. یہ دیکھ, یہ بیک گراؤنڈ ہے نا. اب یہ وان نیو مین آرکیٹیکچر نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بڑی فیمس یس چیز سر. ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں, اس کی ڈائیگرام بھی یہاں اس نے بنائی ہے, یہ دیکھیں نا, دس از اے وان نیو مین آرکیٹیکچر. یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سی پی یو ہے, اس کے ساتھ اے ایل یو لگو. اے ایل یو کس لیے ہوتا ہے؟ اے ایل یو کس کو کہتے ہیں؟ ارتھمیٹک لاجک یونٹ, ٹھیک ہے نا. آپ نے میتھمیٹکس کا کام کرنا ہے, ایڈیشن سبٹریکشن وغیرہ وغیرہ, تو وہ اے ایل یو کرتا ہے. اس میں رجسٹر, ارتھمیٹک آپریشنز کے لیے. ہاں, تو اس میں یہ رجسٹر یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک کنٹرول کا کام ہے. پھر انٹر کنیکشن جو کہ اے ایل یو اور کنٹرول لاجک کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ آپ کی ایڈریسنگ اسکیم ہے جو کہ میموری وغیرہ کے اندر ڈیٹا آ رہا ہے. ابھی دیکھیں ادھر سے ادھر جا رہا ہے, میموری کے تھرو جا رہا ہے کہ اے ایل یو نے جب پروسیس کیا تو میموری میں اسٹور کیا, پھر یہاں سے ادھر ہم جا رہے ہیں. تو یہ جو آرکیٹیکچر ہے نا, دس از کالڈ وان نیو مین آرکیٹیکچر, ٹھیک ہے. جو کنونشنل جو پروسیسر ہوتے ہیں ان میں یہ چیز یوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اسمبلی لینگویج پڑھی ہوئی ہے تو فیچ, ریڈ, ایگزیکیوٹ, اس طرح کی کمانڈز ہوتی ہیں. مطلب رجسٹرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ رجسٹرز کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے اگر کمپیوٹر آرگنائزیشن پڑھی ہے, رجسٹرز کا تو پتا ہوگا نا آپ کو. وٹ از اے رجسٹر؟ میموری اسٹور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. فزیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ فزیکلی وٹ از اے رجسٹر؟ سر میموری ہوتی ہے. میموری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میموری کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے, وہاں پہ ہم بٹس اسٹور کرتے ہیں. رجسٹر کا سائز کتنا ہوگا؟ فار ایگزامپل ایک رجسٹر اگر ہم لینا چاہیں تو اس کا سائز کیا ہوگا؟ 16 بٹ 16 32 بٹ, بٹس. 32 بٹ بھی ہو سکتا ہے, 64 بٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اندر تو اس میں فلپ فلاپس لگی ہوتی ہیں. اگر آپ 64 نے بٹ. ہاں, اگر وہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کی فلپ فلاپ اگر آپ کے مائنڈ میں آئے نا, ڈی فلپ فلاپ اور کے فلپ فلاپ اور اس طرح کی جو, تو وہ بیسیکلی ایک فلپ فلاپ جو ہوتی ہے وہ ایک بٹ کو اسٹور کر رہی ہوتی ہے نا. اگر آپ 8 فلپ فلاپس لگا لیتے ہیں تو 8 بٹ کا رجسٹر بن جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو 8 بٹ بھی ہو سکتا ہے, 16 بٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے بھی شمار چیزیں ہیں. تو اب اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کلاک بھی یوز ہوتا ہے جو سنکرونائز کر رہا ہوتا ہے ایڈیشن کو, سبٹریکشن کو, فلپ فلاپ کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا, پھر میموری سے آپ نے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے اور یہ سارے کام کرنے ہیں نا,
ٹھیک ہے. تو یہ چیپٹر 2 جو ہے نا اس کے اندر سارا کا سارا نا اس طرح کی باتیں ہیں، پروسیسز، پھر ملٹی ٹاسکنگ، تھریڈز وغیرہ. یہ ہم نیکسٹ کلاس میں نا پڑھیں گے تھریڈ کیا ہوتا ہے. یہ کچھ آپریٹنگ سسٹم کے کنسیپٹ بھی ہیں. اب اس میں نا وہ ماڈیفیکیشن ٹو دا وان نیومین ماڈل جو ہے نا وہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں کیشنگ بھی آ گئی ہے. کیشنگ کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کیشز جو ہوتی ہیں، کیش میموری، کیش سی پی. ہاں وہ ڈفرینٹ کیش ہوتی ہیں نا، لیول 1 لیول 2 لیول 3 کیشز ہوتی ہیں مطلب. تو اس کا یہاں پہ اس نے کچھ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر کیش میپنگ کوئی اسکیمز ہیں اس نے، ڈائریکٹ میپنگ، این ویز، یہ چیزیں پڑھی ہیں آپ نے؟ ڈائریکٹ میپنگ آف دا کیش، این ویز سیٹ ایسوسیٹیو. نو سر، نو سر. ہاں ٹی ایل بی کا نام سنا ہوا؟ ٹی ایل بی، ٹی ایل بی کا نام بھی نہیں سنا ہوا نا. تو یہ پھر کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے. سر ملٹی پروسیسر سنگل اور سائیکل پائپ لائن. ملٹی سائیکل کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھا ہم نے سر اس میں. اچھا اس کا نا اگر ہو سکے تو مجھے کورس آؤٹ لائن نا میرے ساتھ شیئر کر لیجیے کہ میں دیکھوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا پڑھایا گیا ہے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا اس نے یہاں پہ یہ سارا یعنی ہارڈ ویئر کی ورچوئل میموری، اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے ورچوئل میموری؟ سر یہ جیسے ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں نا ورچوئل باکس وغیرہ یوز کر کے، تو ہم لوگ بناتے ہیں سسٹمز وغیرہ بناتے ہیں کمپیوٹرز میں اپنے. نہیں میرا خیال میں یہ آنسر صحیح نہیں ہے. کوئی اور بتایا آپ میں سے ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ناصر جو ہے نا یہ بتا دیں، یا فیضان علی ہے، باقی لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا. سر جو روم کے اندر جو میموری ہوتی ہے نا ہم الوکیٹ کرتے ہیں، کس کے جو اندر؟ ریم جو روم سر کے اندر کرتے آئیڈیل ہیں، سیکشن آف اسٹوریج. جو ہماری جو دوسری میموری ہوتی ہے نا، ہاں اسٹوریج میموری ہوتی ہے، اس کے اندر ہم جو ایک رکھ لیتے ہیں ورچوئل میموری. ہاں بالکل اب صحیح بتایا آپ نے نا کہ آپ جو بیسیکلی مین میں ایکچوئل ہوتی ہے تو زیادہ اسٹور کر لیں اگر اس کو ورچوئلائزیشن. ہاں اگر جو ہے نا آپ کی جو مین میموری ہے نا کیش وغیرہ وہ اس میں جگہ نہیں ہے اور مین ریم کے اندر، تو پھر آپ سیکنڈری اسٹوریجز میں نا اپنے پیجز بنا لیتے ہیں، وہاں سے پھر ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں یا وہاں پہ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا ورچوئلائزیشن تھوڑی سی کرتے ہیں. تو ورچوئلائزیشن بھی نا اس ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا ایک پارٹ ہے ویسے نا دیکھا جائے تو، لیکن وہ کوئی اور چیز ہے. مطلب ورچوئل مشینز کی باتیں اس نے کی ہوئی ہیں وی ایم ایم یا وی ایم کے نام سے نا. تو بہرحال یہ ورچوئل میموری بھی ہے. میں یہ چیپٹر نے آپ لوگوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھیج دوں گا آپ کو، یہ بک تو شاید میں نے بھیج بھی دی ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیکسٹ ویک تک نا اس چیپٹر کو کسی طریقے سے اگر تھوڑا بہت اسکیم کر کے پڑھ لیں. اس کی سلائڈ بھی ہیں، پہلے سلائڈز دیکھ لیں، پھر مطلب ہے اس کی جو ہے نا تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا آپ کو مثلا دیکھنا اب یہ ٹی ایل بی کا ورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ٹرانسلیشن لوکیسائڈ بفر اس کو بولتے ہیں، ٹرانسلیشن لوکیسائڈ ٹی ایل بی. یہ بھی نا کیش میموری کے ساتھ یوز ہوتا ہے ٹی ایل بی. ٹھیک ہے. تو اب میں نے امریکہ میں پڑھا تھا کمپیوٹر آرگنائزیشن اور آرکیٹیکچر، تمہارے پروفیسر اس کا نام تھا گاندھی پوارڈن، تو اس نے ہمیں بڑا اس پہ پھنسایا تھا مطلب ٹی ایل بی، اور بڑا وہ مشکل اسائنمنٹ جو ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ انسٹرکشن لیول پیراللزم جو ہے نا، اب جو پیراللزم ہے وہ کس طریقے سے اچیو ہوتی ہے؟ اس کے میں پائپ لائننگ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ یس سر پڑھی تھی، ڈیپ نہیں پڑھی. ہاں تو پائپ لائن میں آپ چیزیں ڈال دیتے ہیں اور پیرلل ایگزیکیوشن کرتے ہیں. پھر یہاں پہ اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہیں کہ مطلب کس طریقے سے آپ پائپ لائننگ کر کے ایک چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے یہاں پہ نا یہ دو آپرینٹس ہیں ان کو ایڈ کیا ہوا، یہ دیکھیں ایڈ کیا، پھر اسٹور اور ریزلٹ کیا ہوا اس نے یہاں پہ. یہ دو فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن جو ہے نا اس نے پہلے فیچ آپرینٹ، پھر کمپیئر آپرینٹ، پھر شفٹ آپرینٹ، پھر ایڈ، پھر نارملائز دا ریزلٹ. ابھی دیکھیں نارملائزیشن میں کیا کیا ہے اس نے، اس ریزلٹ کو کیا کیا ہے دیکھیں. یہ تھا 10.524 × 10⁴ تو اس نے اس کو نا وہ اس شکل میں لیا ہے 1.0524 × 10⁵ کر دی. پھر اس نے راؤنڈ بھی کر دیے، دیکھیں نا یہ 1.05 اسی 24 علیحدہ کر دی. تو یہ چھ جو ہے نا مطلب آپریشن ہوئی ہیں یہاں پہ. چھ ہیں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 آپریشن ہیں اس کے اندر نا. اب یہ اس نے پائپ لائننگ کے تھرو جو ہے نا وہ اس کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، اور سگنیفیکنٹ ٹائم امپروومنٹ ہوئی ہے، مطلب کے فولڈ امپروومنٹ ان پرفارمنس یوزنگ پائپ لائن ود کے اسٹیجز نا. تو یہ پائپ لائننگ کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. پائپ لائن ایڈیشن کی اس نے یہاں بات کی ہوئی ہے. پھر ملٹیپل ایشوز، پھر ہارڈ ویئر ملٹی تھریڈنگ، ٹھیک ہے، تھریڈ لیول پیراللزم، دیکھیں نا
थ्रेड क्या चीज होती है? व्हाट इज अ थ्रेड? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? सर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोसेस के या कोड के। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, वो तो प्रोसेस नहीं कहलाता? प्रोसेस के अंदर आप ना मल्टीपल टास्क बनाते हैं ना, एक बड़ा प्रोसेस होता है ना, उसको टास्क में डिवाइड कर देते हैं, फिर उनमें डिफरेंट टास्क कह लेंगे, थ्रेड कह लेंगे। तो एक जंक ऑफ, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड जो है ना, या कोई टास्क जो है ना, एग्जीक्यूशन जो हो रही है, उसको हम थ्रेड कहेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आप जो है ना, ये पैरेललिज्म जो है ना, वो अचीव कर सकते हैं। फिर हार्डवेयर के अंदर जो है ना, मल्टी थ्रेडिंग जो है ना, ये भी एक टॉपिक है। और फिर पैरेलल हार्डवेयर। हाँ, अब पैरेलल हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हैं देखें ना, अब ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, जरूरी है जानना जो है ना। मैं कहूँ जी, अच्छा जी, फ्लेंस टैक्सोनॉमी क्या होती है? फ्लेंस टैक्सोनॉमी, फ्लेंस का नाम सुना हुआ किसी ने? अब ये रेफरेंस नंबर 18 में नो सर। हाँ, कोई मसला नहीं है। तो फ्लेंस जो था ना, ये इसका रेफरेंस नंबर 8 पहले देख लेते हैं। रेफरेंस नंबर 8 इसका कहाँ पर है? नहीं देखें, एक मिनट। इसका इसका जो बुक थी या पेपर था, पता नहीं अभी इसको शुरू में दिए हुए इसने, ये कहाँ पे रेफरेंसेस कहाँ पर है इसके? एक्सरसाइज, हाँ, इसके आखिर में होगा, ठहरे, आखिर में जाते हैं, बुक के आखिर में ना रेफरेंसेस होंगे, रेफरेंस नंबर 18। हाँ, यहाँ पे है, देख ये रेफरेंसेस है ना। तो रेफरेंस नंबर 18 में अगर हम गए तो यहाँ लिखो एम प्लेन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटिंग सिस्टम्स प्रोसीडिंग्स ऑफ IEEE। इसने 1966 में ये पेपर लिखे। ये देखें कितना पुराना है। फ्लेंस टैक्सोनॉमी जो है, फ्लेंस ने ये वेरी हाई स्पीड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये पेपर जरूर आप पढ़ें। ठीक है ना, इसको डाउनलोड करके अगर आपको नहीं मिलता तो मुझे बताएं, मैं आपको कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके ना। ये वो चीज थी ना, जब शुरू में काम हो रहा था, लोग जो थे ना सोच रहे थे कि हम हाई स्पीड कंप्यूटिंग कैसे करें। तो मिस्टर फ्लेन जो है ना, ये एक जो है ना, अच्छा अब उसने बताया क्या है कि व्हाट इज फ्लेन्स टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ना जो फ्लेंस की टैक्सोनॉमी, अब ये पैरेलल कंप्यूटिंग में फ्लेंस FLYNNS, ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं कि सिस्टम को ना 4 चीजों में डिवाइड कर देते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स की ना वो टैक्सोनॉमी है उसकी। फॉर एग्जाम्पल उसने अब यहाँ पे ना कौन कौन सी बताई हुई टैक्सोनॉमी में। पहले उसने कहा जी कि SIMD। SIMD का मतलब क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा। या फिर दूसरी जो है, उसने कहा कि क्लासिकल वॉन न्यूमान सिस्टम इज SISD। जो आपकी जो क्लासिकल वॉन न्यूमान, जिसके अंदर वो CPU लगा हुआ था, ALU, कंट्रोल रजिस्टर, सारी चीजें मौजूद थी, तो दैट वाज SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो ऑब्वियसली ये जो है ना वो स्लो है। ठीक है ना, जो शुरू शुरू में प्रोसेसर आए, ठीक है ना, इंटेल ने कंपनी की बुनियाद रखी गई, तो वो सारा SISD पर काम हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट एग्जीक्यूट्स a single instruction at a time and it can fetch or store one item of data at a time। तो मेमोरी से आपने आपने एक सिंगल इंस्ट्रक्ट देखे ना, दो प्रोग्राम में दो ही चीजें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और डेटा होता है। ठीक है ना, आपने डेटा को भी कहीं से लाना है, कहीं स्टोर किया हुआ मेमोरी में, फिर आप फेच कर रहे हैं, यू आर फेचिंग और फेचिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड देन प्रोसेसिंग इट यूजिंग सम हार्डवेयर लाइक ALU, and then again storing the results in back in the memory। ठीक है, तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम थी, और ये क्लासिकल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में ये सिस्टम है। फिर उसने कहा जी कि नहीं, अब पैरेलल सिस्टम बनाने हैं, तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, बेशक सिंगल इंस्ट्रक्शन लें लेकिन मल्टीपल डेटा के ऊपर आप काम करें। ठीक है, तो SIMD systems operate on multiple data streams by applying the same instruction to multiple data items। Same instruction to multiple data items। So an abstract SIMD system can be thought of having a single control unit and multiple ALU। क्योंकि डेटा जो होता है वो हैंडल कर रहा है, कौन कर रहा है? ALU कर रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका कर रहा है, और एक ही इंस्ट्रक्शन से जो है ना आप वो सारे काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज
An instruction is broadcast from the control unit to ALUs, and each ALU either applies the instruction to the current data item or it is idle. As an example, suppose we want to carry out a vector addition. Vector क्या होता है जी? Vector वेक्टर किसको कहते हैं? सर कंटेनर जिसमें डेटा स्टोर करो. वेक्टर के अंदर ना एक चीज होती है ना, स्केलर होता है और एक होता है वेक्टर. जिस तरह एरे है ना, वो एरे आपने पढ़े हैं, एरे इज अ वेक्टर, ठीक है ना. तो वेक्टर से वेक्टर विद द डायरेक्शन होता है. स्केलर के अंदर जस्ट एक एंट्री होगी ना, लेकिन एरे के अंदर मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं ना. जिस तरह अब यहाँ पे देखें ना, ये दो एरेज हैं यहाँ पे, एक एक्स एरे है, एक वाई एरे है ना. तो अब इनके अंदर जो है ना एन जो है ना वो आइटम स्टोर हो रहे हैं ना. तो दीज आर वेक्टर्स. तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एरे एक्स को एरे वाई में ऐड कर रहे हैं ना. तो ये वेक्टर एडिशन है ना ये, ठीक है. इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड करें. ऐड इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, ठीक है. एडिशन हो रही है ना, तो दिस इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. बट डेटा क्या है इसमें, डेटा के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है. n डेटा आइटम्स आर बीइंग एडेड टुगेदर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड अगेन इन x array. ये है ना. तो दिस इज SIMD. अब अगर ये n ALUs इसमें आ जाए, अब देखो एडिशन जो था ना, वो एक ALU कर रहा था, एडिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा था एडिशन का, एक ALU के थ्रू हो रहा था. अगर लॉजिक होता तो वो भी हम कर सकते थे, लेकिन लॉजिक में एंड ओवर वगैरह करते हैं, नॉट, वो हम नहीं कर रहे. तो ALU वाज डूइंग वन ऑपरेशन एंड दैट वाज एडिशन. नाउ इफ वी हैव n ALUs, ठीक है ना, ये हम पैरेललिज्म की बात कर रहे हैं, पैरेलल चीजों, पैरेलल हार्डवेयर की तरफ जा रहे हैं. तो फिर क्या होगा कि जितने n एलिमेंट्स होंगे वो 1 by 1 वो उसमें ऐड हो रहे होंगे, ठीक है ना. i अगर 1 है तो वो, और y 1 है, उसका एलिमेंट 1, तो वो ऐड एक ALU ऐड कर रहा होगा, यानी yi to xi. i कैन बी 0 0 1 1 2 2 3 3 4, इस तरीके से अप टू n. तो n जो है ना, आपने वो ALU यूज कर ली है n. और तो ये चीज जो है ना, मतलब है इफ द सिस्टम हैज m ALU, n की बजाय m कर दिया उसने, और m इज लेस देन n. ये देख रहे n, तो आपको पता है ना कि n ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है. और ALU जो है वो कम है उसके मुकाबले में. वी कैन सिंपली एग्जीक्यूट द एडिशन इन ब्लॉक ऑफ m एलिमेंट. अब ब्लॉक में ऑफ m एलिमेंट जो है ना हम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम नहीं ऐड कर सकते ना एक वन टाइम. फॉर एग्जांपल m जो है वो 5 है और n जो है वो 10 है, ठीक है. 10 एलिमेंट्स हैं और 5 आपके पास ALUs है. तो 2 दफा ये काम होगा, तो 2 ब्लॉक बन जाएंगे आपके, ठीक है. इस तरीके से ये चीज जो है ना, सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा की उसने यहाँ पे कुछ बात की हुई है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, मतलब है. तो अब आप देखें ना, जरा चीजों को थोड़ा सा हायर लेवल पे देखना है आपने, ठीक है. तो ये हो गया, डेटा पैरेललिज्म की बात कर ली. फिर उसके बाद और भी है, मतलब है, लेकिन फिलहाल इसने ये SIMD जो है ना, सिस्टम्स हैव हैड इज समवट checkered history. In the early 1990s, a maker of SIMD system, Thinking Machines, the company का शायद नाम है Thinking Machine, was the largest manufacturer of parallel supercomputers. However, by the late 90s, the only widely produced SIMD system were vector processors. ठीक है ना. अब ये वेक्टर प्रोसेसर जो है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ना कुछ हमारा आपका काम थोड़ा सा ग्रेड लेना बेहतर हो जाएगा अगर आप ना प्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएं. एक हम 10% की ना प्रेजेंटेशन रख लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक ग्रुप जो है ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक देखें, एक नई चीज आई है, वेक्टर प्रोसेसर. वेक्टर प्रोसेसर पे ना अब एक ग्रुप जो है ना, उसकी डिफरेंट डायमेंशन को पेपर देखें, IEEE के पेपर देखें, वेक्टर प्रोसेसर्स क्या होते हैं, उसकी आर्किटेक्चर क्या होती है, ठीक है ना. तो वेक्टर प्रोसेसर जो है ना, वो आप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है ना. कोई बंदा पाइपलाइनिंग पे दे सकते हैं, मतलब हम पढ़ते जाएंगे ना, चीजें नई नई टर्मिनोलॉजीज आती जाएंगी, ठीक है. इस वक्त कौन सी, अब उस वक्त जो था वो 90s में अगर थिंकिंग मशीन कंपनीज थी, तो आज जो है वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि ये काम कर रहे हैं. तो वेक्टर प्रोसेसर आप देखें ना, वेक्टर के अंदर फिर अगेन वही चीजें आ जाएंगी. देखें तो
ویکٹر رجسٹرز آ گئے, ویکٹرائزڈ اینڈ پائپ لائن فنکشنل یونٹس, ویکٹر انسٹرکشنز ہیں. اب یہ نئی نئی ٹرمینالوجی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر انٹرلیوڈ میموری, ٹھیک ہے نا, انٹرلیوڈ میموری پڑھی ہے آپ نے؟ انٹرلیوڈ میموری کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ لوگوں نے No, تھوڑا سا sir. ریفریش کرنا پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا وہ کنزیکٹیو ایلیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اگر آپ انٹرلیو کر دیں, آپ کہتے ہیں 1 3 5 7 جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ کر لیں میموری کے 2 4 6, تو یہ انٹرلیونگ ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو انٹرلیو میموری جو ہے نا وہ بھی یوز ہوتی ہے. یہ ویکٹر پروسیسر کی آپ نے بات کی. پھر یہ دیکھیں اسکیلیبلٹی. اسکیلیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ وٹ از اسکیلیبلٹی؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ اسکیلیبل ہے, ایک کلاؤڈ جو ہے نا وہ اسکیلیبل ہے. اس کا کیا مطلب؟ ہے سسٹم اس کی کیپیبلٹی ہے. اسکیلیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز جو ہے نا جب آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں نا تو وہ ایزیلی ایکسپینڈ ہو جائے, اس کی ہارڈ ویئر میں یا سافٹ ویئر میں ہمیں چینجز نہ لانی. اسکیلیبل سسٹم. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی کہ ہم نے جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ سولر پاور اسٹیشن بنایا جو ہم نے پاکستان میں باولپور. اب وہ کہتے ہیں جی اسی طرح کا اگر یہی ماڈل جو ہے نا لاہور میں لگا دیں یا شادرہ میں لگا دیں تو وہ چل جائے گا نا. بالکل کوئی ڈیزائن میں چینج نہیں کرنی پڑی آپ کو. جس طرح ہم میموری کو انہینس کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی 4 گیگا بائٹ کی ریم ہے, ساتھ میں سلاٹ میں 4 اور لے آتے ہیں تو 8 ہو جاتی ہے. اب یہ اسکیلیبل ہے یعنی, ٹھیک ہے. ایکسپینشن یعنی کہ آپ جب چیزوں کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, لارجر اسکیل پہ لے جا رہے ہوتے ہیں, تو چیزوں میں چینج نہ کریں اگر, تو دیٹ از اے اسکیلیبل سسٹم اینڈ دس از اے ڈیزائربل پراپرٹی. یو وانٹ ٹو اچیو, یو وانٹ ٹو, آپ نے سافٹ ویئر بنائی ہے. اچھا فار ایگزامپل آپ نے کہا جی کہ میں نے ایک فیس ریکگنیشن کی سافٹ ویئر بنائی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے نا میرے پاس اٹ کین ریکگنائز 1000 persons, ادھر مین وومین چلڈرن اولڈ وٹ ایور, وہ ان کو ریکگنائز کر سکتا ہے. لیکن اب میں کہتا ہوں اچھا جی آپ جو ہے نا اسی, کیا یہ سافٹ ویئر جو ہے کین اٹ ریکگنائز 1 million people؟ تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس میں, اس کے آرکیٹیکچر میں چینج کرنا پڑے گا, کیا کرنا ہے. اگر تو وہ اسکیلیبل ہوگا تو بڑے ایزیلی اسکیل اپ ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں اسکیلیبلٹی کی آپشن نہیں ہوگی, ڈیٹا بیسز ہیں, تو پھر وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم جو ہے نا پیرلل سسٹم یا ہارڈ ویئر جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اسکیلیبلٹی از اے مین کنسرن فار لارجر پرابلم, the ability to handle ever larger problem. یہ دیکھ رہے ہیں, it is called scalable system, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد نا پھر اب جو ہے نا وہ اگلی جو لائن آ گئی وہ جی پی یوز کی آ گئی نا, گرافک پروسیسنگ یونٹ, جی پی یوز, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ گرافکس میں بے شمار آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے مسائل نئے نئے شروع کر. ریئل ٹائم گرافکس ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز اور اے پی آئیز یوز پوائنٹس, لائنز, ٹرائی اینگلز, ٹھیک ہے. تو they use graphic processing pipeline to convert the internal representation into an array of pixels that can be sent to a computer screen. Several of the stages of this pipeline are programmable. The behavior of the programmable stages is specified by functions called shader functions. ہاں اب دیکھیں نا شیڈر فنکشن جو ہے نا اب ایک ٹاپک بن سکتا ہے پریزنٹیشن کے, واٹ آر شیڈر فنکشنز ان جی پی یوز, ٹھیک ہے نا. دس از اندر انٹرسٹنگ تھنگ, بھائی کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے کس طرح لکھے جاتے ہیں شیڈر فنکشن. جی پی یو سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز. تو اب یہ شیڈر فنکشن are typically quite short, often just a few lines of C code. یہ دیکھیں نا few lines, اب یہ ہوتا ہے کس طرح کا ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں جو ہے نا. they are also implicitly parallel since they can be applied to multiple elements or vertices in a graphical system stream, ٹھیک ہے. اب جی پی یو جو ہوتے ہیں نا, ٹیسلا کا نام سنا ہوگا آپ نے, کمپنی جو ہے نا, تو بلکہ جی پی یو کے بعد نا آگے ایک اور پروسیسنگ یونٹ آ گیا, اس کو کہتے ہیں ٹی پی یو, ٹی فار ٹیسلا. ٹی پی یو, ہاں ٹی پی یو کیا ہوتا ہے جی, ٹینسر پروسیسنگ یونٹ. جو لوگ مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں نا, تو گوگل نے ٹی پی یو ڈیزائن کر چکے ہیں. وہ ٹی پی یو اپنی مشین میں نا اب آگے چلے جائیں, مطلب آپ کی گیمنگ مشین بہت فاسٹ ہو جائے گی اگر اس کے اندر ٹی پی یو لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جی پی یوز جاتے ہیں جو آپ کے انویڈیا کے جی پی یوز ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے اگلا جو ہے نا برانڈ آ گیا ہے ٹی پی یوز, یعنی سی پی یو, جی پی یو اینڈ ٹی پی یوز, ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ ہم نا اس کو ٹی پی یو کو بھی نا اگر ہمیں ٹائم ملا نا تو وہ بھی ہمارے اسی ڈومین میں آتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ ایک جی پی یو کے آرکیٹیکچر کو اور ٹی پی یو کی نا آرکیٹیکچر کو ہم اس میں ڈسکس کریں کیونکہ ہمارا یہ نا کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ ہے نا, اور جی پی یوز ٹی پی یوز ایکچولی پرووائڈ ایکسٹرا فاسٹ کمپیوٹنگ کیپیبلٹی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کچھ ٹائم نہ اسپینڈ کریں گے جی پی یوز کے اوپر بھی اور ٹی پی یوز. تو آل جی پی یوز یوز ایس آئی ایم ڈی. اب دیکھیں نا ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ اگر ہم نے پیراللزم اچیو کرنی ہے تو وی ہیو ٹو رائٹ اے کوڈ ان سچ اے وے دیٹ اٹ شوڈ فال انڈر دی کیٹیگری آف ایس آئی ایم ڈی. ٹھیک ہے, اینڈ دین وی کین پروگرام اے جی پی یو. اب یہ پروگرامنگ ہے جی پی یو جو ہے نا اس کے لیے پھر کوڈا پروگرامنگ آ جاتی ہے. کوڈا کا کل ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا, سی یو ڈی اے کوڈا. تو وہ کوڈا پروگرامنگ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ تو پھر راکٹ سائنس پر وہ شوٹ کر دیں گے, مطلب آپ کی کمپیوٹر سائنس بہت آگے نکل جائے گی. اپنے آپ کو آپ سمجھیں گے یار میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں بندہ. تو کوڈا پروگرامنگ کی میرے پاس بکس پڑی ہیں, اگر ہم اس پہ کوئی بندہ پروجیکٹ کرنا چاہے, کوئی پریزنٹیشن دینا چاہے تو آپ 4-5 لوگوں کا گروپ بنا لیں, اچھے اچھے جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, مطلب اس طریقے سے نا, تو وہ بھی آپ کی لرننگ ہو جائے گی, مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا آپ لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, میں بھی کچھ سیکھ جاؤں گا کوڈا پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہم وہ مشین خریدنے لگے تھے نا, تو اس میں ہم جی پی یوز وغیرہ لیپ ٹاپ کے اندر, وہ لیپ ٹاپ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا آتا ہے, 2.5 سے 3 لاکھ روپے تک نا. اس میں یہ کوڈا پروگرامنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر مشین لرننگ کے پیپر لکھے جائیں, ریسرچ کی جائے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں بھی ریکوائر کوڈا پروگرامنگ. لیکن وہ ٹائم نہیں ملتا اصل میں نا. اب چلیں اچھا, اب یہ دیکھیں پھر اگلا جو ہے نا وہ ایم آئی ایم ڈی سسٹم. ایک ہو گیا ایس آئی ایم ڈی سسٹم, ایک ہو گیا ملٹیپل انسٹرکشن اور ملٹیپل ڈیٹا سسٹم. اب دیکھیں اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے. اب دیکھیں نا ایم آئی ایم ڈی کی کیوں ضرورت پڑی ہے. اب یہ جو چیز ہے نا کہ ایم آئی ایم ڈی ملٹیپل انسٹرکشن, دے آر فلی انڈیپینڈنٹ پروسیسنگ یونٹس اور کورز, ایچ آف وچ ہیز اٹس اون کنٹرول یونٹ اینڈ اٹس اون اے ایل یو. اب یہاں پہ نا وہ لائن جو ہے نا وہ یعنی فرق آنا شروع ہو گیا. ہر بندہ کہہ رہا ہے میرا اپنا اے ایل یو ہوگا, میرا اپنا کنٹرول یونٹ ہوگا, لیکن جب ہم ساروں کو اگر ہم اکٹھا کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ مسئلہ کیا آئے گا, ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا. کیا ایشو آئے گا؟ ہاں جی, جن کے اے گریڈز ہیں وہ بتائیں نا. یہ جو چیز ہوتی ہے نا آؤٹ آف باکس تھنکنگ, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بالکل نا جیک ان دا باکس ہوتا ہے نا, امریکہ میں ہوتے تھے جیک ان دا باکس لکھا ہوتا تھا بڑا سا وہ ٹاور میں نا, وہ کچھ کھانے پینے کی چیز جیک ان دا باکس میں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس ہے, جیک از آؤٹ آف دا باکس نا. ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ملٹیپل میں یہ ایم آئی ایم ڈی میں پرابلم آ رہا ہے اے سنکرونزم کا. اے سنکرونس کیا چیز ہوتی ہے کہ چیزیں سنکرونائزڈ ہوتی ہیں نا. سنکرونائز کون کرتا ہے ہارڈ ویئر کو, ہارڈ ویئر کو کون سنکرونائز کرتا ہے؟ یہ کیا ہو گیا کلاس کو نا, یہ کلاس خاموش نہیں ہونی چاہیے نا. ایکٹیولی پارٹیسپیشن کے بھی نمبر رکھ دیں 10%. کیا خیال؟ سر ایکچولی سب چیزیں ہمارے لیے نہیں ہے نا, تو وہ پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا رپلائی کریں. اچھا چلو کوئی بات نہیں نا, لیکن چیزیں انٹرسٹنگ ہے میرے خیال میں نا. اب انٹرسٹ تو نہیں لوز نہیں کر رہا. انٹرسٹنگ ہے سر, جن چیزوں کا آئیڈیا ہے ہم آنسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس طرح کرتے ہیں نا کہ کلاس کی نا پارٹیسپیشن بھی رکھ لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, تاکہ جو لوگ زیادہ بولیں گے, چاہے غلط ہی بول رہے ہیں لیکن پارٹیسپیٹ بے شک کریں نا. لیکن تھوڑا سا ہاتھ ریز کر کے نا, ملٹیپل لوگ نہیں کر سکتے نا, ملٹیپل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا. تو سنگل انسٹرکشن سنگل, ہم ایس آئی ایس ڈی جو ہے نا وہ ماڈل فٹ کرنا ہے, ایک وقت میں ایک آدمی بات کریں. اب یہاں پہ سنکرونائزیشن جو ہوتی ہے نا ہارڈ ویئر کے اندر, وہ کلاک ہوتے ہیں نا, جو آسیلیٹرز لگے ہوتے ہیں نا, وہ کلاک سنکرونائز کرتے ہیں ایونٹس کو. ٹھیک ہے, اب چونکہ ایم آئی ایم ڈی آ رہی ہے تو اس میں یہ اے سنکرونس ہو جائے گا. جس طرح پیریاڈک ہوتا ہے نا, پیریاڈک اور اے پیریاڈک, ٹھیک ہے نا. اب سارے جس طرح فوجی ہوتے ہیں نا, وہ اسٹیپس موو کر رہے ہیں, سب وہ 50 فوجی ہیں, وہ ایک اسٹیپ کے ساتھ آگے موو ٹھک 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 اس طرح ہو رہا ہے. لیکن اگر کچھ فوجی جو ہے نا وہ آؤٹ آف اسٹیپ ہو جائیں تو اے سنکرونس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جب ہم ایم آئی ایم ڈی کی بات کر رہے ہیں, ملٹیپل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا, تو دیر از اے پرابلم آف اے سنکرونس.
या asynchrony या asynchronism. That is, the processors can operate at their own pace, at their own pace. ठीक है ना. अब प्रोसेसर देखे ना, एक टू गीगाहर्ट्ज का, एक 1.5 गीगाहर्ट्ज का, एक डिफरेंट रैम है, एक डिफरेंट ALU का साइज है, रजिस्टर का साइज है, वगैरह वगैरह. हार्डवेयर टोटली डिफरेंट. AMD मशीन है, एक इंटेल मशीन है, एक दूसरी प्रोसेसर है. ठीक है ना. तो अब वो अगर पैरेलल में अगर हम उनको लाना चाहेंगे, भाई ठीक है, क्या कर रहे हैं आप उसके लिए. अब देखें ना, सो देयर इज नो ग्लोबल क्लॉक. ये देख रहे हैं, एक ग्लोबल क्लॉक होता है ना, तो वो सारों को बता रहा होता है कि भाई तुम इस वक्त ये काम कर सकते हो. लेकिन हर कोई अपना अपना क्लॉक लेकर आ जाए. एक 2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, एक 2.1 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, एक 2.001 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है. तो दे हैव डिफरेंट क्लॉक्स. देयर इज नो ग्लोबल क्लॉक्स. So there may be no relation between the system times on two different processors. This is a major problem with MIMD. In fact, unless the programmer imposes some sort of synchronization, even if the processors are executing exactly at the same sequence of instruction, at any given instant, they may be executing different statements. Different, they may be executed different. तो ये एक नई, और लेकिन अब इसका फायदा भी कुछ होंगे ना. ये देखें, कुछ फायदे तो होने चाहिए इसके. अब ये जो मसला खड़ा हुआ है, इस मसले को हम हल कैसे करें. ये जो एसिंक्रोनस का मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि आप देखें ना, अब अगर तो अब सारे प्रोसेसर एक ही तरह के हैं ना, सारे 2 गीगाहर्ट्ज पे, सारे इंटेल ने बनाए हैं, फिर तो सारों के क्लॉक भी आप सेम रख लें, कोई मसला नहीं खड़ा होगा. लेकिन अगर आप, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस एनवायरनमेंट. लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई डिफरेंट प्रोसेसर हैं, ठीक है, और आप हिट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इस मसले का हल कैसे निकालेंगे. हाँ, इस मसले का हल कैसे निकलेगा. हार्डवेयर आर्किटेक्चर में हम कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ नई चीज बीच में लानी पड़ेगी. देखो ना, जिस तरह दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक बंदा जो है ना, उन दरमियान में आके उनकी आर्बिट्रेशन करता है. वो क्या कहता है, यार आप भी ठीक हो जाए, आप भी ठीक हो जाए, ना करें ना लड़े, करते कराते कराते वो दोनों को एक ही पॉइंट पे ले आते. आर्बिटर, जिसको हम सालिस का नाम देते हैं ना, वो आर्बिट्रेशन करते हैं, दो बंदों में सुलह करा देते हैं. तो सारे जो है ना, वो फिर यूनिफॉर्म मोड में आ जाते हैं. ठीक है. अब ये चीज जो है ना, हमारे MIMD में ये चीज कौन कराएगा. आपके प्रोसेसर डिफरेंट हैं, देयर इज नो ग्लोबल क्लॉक. हार्डवेयर करेगी. हार्डवेयर का नाम क्या होगा, हार्डवेयर करेगी या सॉफ्टवेयर करेगी, क्या कौन करेगा. ये देखें, अब इसने सोल्यूशन बताया है. ये देखें यहाँ पे इसने आगे बताया. अब ये देखें ना, ये जो चीज थी, ये दोबारा शेयर्ड मेमोरी कहाँ से आ गई इसमें. नहीं, असल में ना डायग्राम इधर आगे कहीं होगी. अच्छा चलें, ये आर्किटेक्चर थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर मैं वो डायग्राम असल में आपको दिखाना चाहता हूँ जो मसला हल करेगी हमारा ना. तो MIMD के अंदर उसने, अब ये देखें ना, ये CPUs लगे हुए हैं ना, मल्टीपल CPUs हैं, और ये मेमोरी है ना, ये उसने वो मॉडल बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का मॉडल है ना. ठीक है, शेयर्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये मॉडल कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे. तो शेयर्ड है. शेयर्ड. हाँ, शेयर्ड मेमोरी है ना. ये इन शेयर्ड मेमोरी ए कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेस. ऑटोनोमस का मतलब है कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे थिंक इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, खुद मुख्तार जिसको हम कहते हैं, आजाद है, फ्री प्रोसेस. ये प्रोसेसर अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपना डेटा जो है ना, इस इंटरकनेक्ट के थ्रू इस मेमोरी में स्टोर करा रहा है. ये वाला अपना कर रहा है. ये सारे ऑटोनोमस है, कोई इनके दरमियान लिंकेज नहीं है. ठीक है ना. तो दिस इज a shared memory model. In a shared memory system, the processor usually communicate implicitly by accessing shared data structures. कम्युनिकेशन है, लेकिन थ्रू दिस इंटरकनेक्ट हो रही है. अब ये डायरेक्ट नहीं टॉक कर सकते, एक प्रोटोकॉल के थ्रू इनको जाना पड़ेगा. ठीक है ना. ये जो इंटरकनेक्ट लिखा हुआ ना, ये हार्डवेयर भी हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, जो इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा रही है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, ईच प्रोसेसर इज पेयर्ड विद इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी. ये वाला जो है ना, इसने फिर ये कर दी है. इसमें भी जो है ना, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली थ्रू दिस इंटरकनेक्ट हो रही है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये आ गया कि इसकी अपनी अपनी मेमोरी यार. ठीक है. तो ये कोई दूसरों की मेमोरी नहीं यूज कर रहे. ठीक है. अब आप देख रहे हैं ना कि एक ही जगह पे स्टोर कराना, ये कहते हैं मैं भी स्टोर करना चाहता हूँ, ये कहते हैं मैं भी करना चाहिए. सारे एन प्रोसेसर जो है ना, सारे मेमोरी भी आके कहते हैं कि मेरा डेटा पहले स्टोर कर लो, मेरा कर लो, मेरा कर लो. मसला खड़ा हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर फिर. ठीक है ना.
اس میں ایک ہی میموری ہے, اس میں سب کی اپنی پرائیویٹ میموری ہے. یہ دیکھیں جس طرح سمجھ لیں کہ جیسے یہ انسان کا دماغ ہے نا, اس میں ایک پروسیسر ہے, اس کی اپنی میموری, دوسرا انسان, تیسرا انسان, یہ پھر آپس میں انٹرکنیکٹ. تو یہ شیئرڈ میموری سسٹم ہو گیا. The most widely available shared memory system use one or more multi-core processors. اب کیا ہوا کہ یہاں پہ اب آپ نے دیکھا کہ یہ گروپ بنا لیا آپ نے نا, ایک چپ بنا لی, اس کے اندر 2 کورز ڈال دی, ایک چپ بنائی اس میں 2 کور, 4 کور, 8 کور, 10 کور, واٹ ایور. ٹھیک ہے, تو اب یہ ضرورت تھوڑا, اس کو کہتے ہیں کہ یو ایم اے ملٹی کور سسٹم, یو ایم اوما, یو ایم اے سے کیا بنتا ہے, یونیفائڈ میموری ایکسس. یونیفائڈ میموری ایکسس, یہ دیکھیں ایک ہی میموری ہے نا, لیکن اب اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے گروپنگ کر دی ہے, پروسیسر کورس کو ہم نے گروپ کر دیا, ایک چپ میں ڈال دی, اور پھر ہم اس کے تھرو کر, چیز وہی ہے, لیکن اب یہ تھوڑا سا نا مزید تھوڑا سا انٹیلیجنٹ اپروچ ہو گئی نا, کہ اس نے کہا جی گروپنگ کر دو ان کی نا, یہ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں, ان کی گروپنگ کر دو. تو ملٹی کور پروسیسر انوائرمنٹ بننا شروع ہو گئی. ملٹی کور پروسیسر ہیز ملٹیپل سی پی یوز اور کورز آن اے سنگل چپ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا ان کی ڈیزائن, اب یہ والے چپ 1 اور چپ 2 ہو سکتے ہیں 2 ڈفرنٹ وینڈر سے ہوں. ٹھیک ہے نا, دس از فرام اے ایم ڈی, دس از فرام انٹل. ٹھیک ہے, بٹ ان سائڈ دا چپ دے ہیو سیم کور, دے ہیو سیم ڈیزائن. ٹھیک ہے, اس سے کام آسان ہو جائے گا مطلب. لیکن اب یہ ایک ہیٹروجینیس انوائرمنٹ ہم بنا رہے, ہیٹروجینیس مین کہ دے ہیو فرام ڈفرنٹ وینڈرز. ٹھیک ہے, تو یہ شیئرڈ میموری کا کنسیپٹ اس نے دے دیا. تو اس کو اوما ماڈل کہتے ہیں, یونیفارم میموری ایکسس. ٹھیک ہے نا, تو یونیفارم میموری ایکسس کو آپ پڑھ لیں گے, اس میں کیا کرتا ہے. پھر اس کا اگینسٹ جو ہے نا نوما ہے, نان یونیفارم میموری ایکسس. یہ دیکھیں نا, یہ نان یونیفارم بنائے ہوئے ایکسٹینشن ان دونوں میں ڈفرنس کیا آ جاتا ہے, ہیں. نوما اور یوما میں ڈفرنس؟ ہاں, یہ اس نے بتایا وہ یہاں, اوما سسٹمز آر ایزی ٹو پروگرام سنس the programmer does not need to worry about different access times for different memory locations. اس میں نا جب میموری کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں نا, تو اس میں ریڈ رائٹ یعنی ایک اس میں سیک ٹائم ہوتا ہے, مطلب میموری کو ایکسس کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے, میموری کو ریڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب اگر آپ اوما میں ہوں گے تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ ڈفرنٹ ایکسس ٹائمس. ایکسس ٹائم ہوتے ہیں نینو سیکنڈ میں ہوتے ہیں نارملی, جو ہائی اسپیڈ میموریز ہوتی ہیں نا ان کے نینو میں یا پیکو سیکنڈ میں ٹائمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ جو ہے نا میموری لوکیشن, کسی پارٹیکولر میموری لوکیشن کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں سے ڈیٹا رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگ رہا ہے نا. So this advantage can be offset by the faster access to the directly connected memory in NUMA system. یہ دیکھنا, اس کی اپنی میموری آ گئی, اس کی اپنی, لیکن اب دونوں کی انڈیپینڈنٹ میموری ہوگی, لیکن یہ کور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کسی پروٹوکول کے تھرو نا. ٹھیک ہے, اس میں ڈیفینیٹلی یہ فاسٹ ہو جائے گا. اس کو اگر آپ اس سے کمپیئر کریں, اب یہاں پہ ادھر تک آنے کے لیے نا آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے نا, بیچ میں انٹر کنیکٹ بھی آ گئے, ہو سکتا ہے یہ الاؤ کرے گا جی فیو نینو سیکنڈ آپ ویٹ کریں, بیکاز آئی ایم رائٹنگ دا ڈیٹا فرام دس ٹیپ ٹو دس میموری لوکیشن. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اس کو ویٹ لوپ میں ڈال دے, تو یہ فاسٹ نہیں ہوگا. اوما جو ہے نا, نوما جو ہوگا وہ فاسٹ ہو جائے گا, کیونکہ ہر ایک کی اپنی, لیکن اس میں اوور ہیڈ بڑھ جائے گا obviously, اس کے اپنا انٹر کنیکٹ ہے, اپنی میموری ہے, اس کی اپنے انٹر, تو یہ ایک آرکیٹیکچر ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر سمجھ آ گیا. پھر اس کے بعد یہ اس نے ہائبریڈ سسٹم کی بات کر دی, اور پھر کلسٹرز بنانے شروع کر دیے اس نے. دیکھیں نا, کلسٹر پروگرامنگ, کلسٹر کمپیوٹنگ, ہائبریڈ کمپیوٹنگ. پھر اگلا جو ورژن ہے گریڈ کمپیوٹنگ. یہ دیکھیں نا, گریڈ. تو grid provides an infrastructure necessary to turn large networks of geographically distributed computers into a unified distributed memory system. In general, such system will be heterogeneous, that is, the individual nodes may be built from different types of hardware. Different types of hardware means कि different vendors हो गए उसके ना. تو اب کیا ہے کہ the nodes of the system, the individual computational units joined together by the communication network, یہ دیکھ رہے ہیں, by the communication network are usually shared memory systems with one or more multi-core processors. To distinguish such system from pure distributed memory system, they are sometimes called hybrid systems. ٹھیک ہے, تو یہ پھر نا
پکچر بڑی ہوتی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد انٹر کنیکشن نیٹ ورکس میں سوئچز وغیرہ آ جاتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ نیٹ ورک سسٹمز آ جاتے ہیں, کس طریقے سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. پھر شیئرڈ میموری انٹر کنیکٹ میں سوئچز اور کراس بار سوئچز جو ہے نا اس کی بات اس نے شروع کر دی. دیکھیں نا, سوئچ انٹر کنیکٹس اور کراس بار. اب یہ کراس بار اس نے اس طرح بتایا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ میموریز ہیں, یہ کورز ہے نا. تو یہ جو سرکلس ہیں نا یہ کنیکشن پوائنٹس ہیں, یعنی کہ اس پروسیسر کو اس میموری کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے, اس کو اس کے ساتھ کر, تو ایک پروسیسر 4 میموریز کے ساتھ ایٹ اے ڈفرنٹ ٹائم پہ نا وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک آرکیٹیکچر ہوگی کہ سوئچنگ آرکیٹیکچر نا, کہ آپ نے یہ میموری بینک ادھر رکھا ہوا آپ نے سیپریٹ. اب یہ 4 پروسیسرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ میموری جو ہے نا وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں ڈفرنٹ ٹائم پہ وغیرہ وغیرہ. P2 جو ہے نا فار ایگزامپل جانا چاہ رہا ہے M3 کے پاس, تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو دس نیٹ ورک, دس سوئچز. پہلے یہ الاؤ کرے گا, پھر یہ کرے گا, پھر یہ کرے گا, پھر ادھر جائے گا, پھر اس طریقے سے نا یہ راستے کھولتے جائے گا. یہ انٹر لاکس ہو گیا نا ایک طرح, جس طرح یہ سوئچز ہے نا کہ آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, یہ ادھر کرنا ہے, یہ مختلف 1 اور 2 اس نے بتایا ہوا ہے. یہ 1 اور 2 میں کیا لکھا ہوا ہے نیچے, across bar switch connecting 4 processors PI and 4 memory modules MJ. B کے اندر configuration of internal switches in a cross bar. یہ والا B جو ہے نا یہ والی ڈائیگرام انٹرنل اسٹرکچر اس نے بتائی ہوئی ہے. یہ بھی کوئی ہارڈ ویئر ہوگی اندر, ٹھیک ہے, جو کہ فزیکل کنیکشنز کر رہے ہیں, مطلب ہے نا, کیونکہ پروسیسر کی جو بس ہے نا اس کو میموری کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں نا. بسز ہوتی ہیں نا 3 طرح کی, آپ کو پتہ ہی ہے. کتنے طرح کی بسز ہوتی ہیں؟ بس کیا ہوتی ہے سر 3 طرح کی بسز ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں سر اپنی ایک ایڈریس بس ہوتی ہے, پورٹ بس ہوتی ہے, ویری اور گڈ, کنٹرول بس. کنٹرول بس. کنٹرول بس. ہاں ٹھیک ہے نا, تو ایک ڈیٹا بس ہوگی, ایک ایڈریس بس ہوگی, ایک کنٹرول بس ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو اصل میں نے نا وہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا کورس پڑھا تھا, تو اس میں ہم ایک کورس تھا 600 لیول کا تھا, 699 کا نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ملٹیپل جو پروسیسر کی آرکیٹیکچر تھی نا, تو وہ پیپر پروفیسر کہتا تھا کہ بھی یہ ڈفرنٹ آرکیٹیکچرس کو کمپیئر کرو, اس پہ سمری لکھو اور اس طریقے سے نا. تو یہ ساری چیزیں ادھر سے بیسیکلی. پھر وہ میں نے چپ ڈیزائننگ کے کورسز بھی پڑھے ہوئے ہیں, تو مجھے اس کا ہارڈ ویئر کا بھی آئیڈیا ہے تھوڑا بہت کہ یہ کیا ہے. بہرحال یہ 4 پروسیسرز اور 4 میموری آپ دیکھیں نا یہ سوئچز کے تھرو آپس میں کنیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ انٹر کنیکشن نیٹ ورک کیا ہوا, یہ والا ہو گیا, اور اس کی کنفیگریشن کیا ہوگی 4x4 ہو جائے گی, یعنی کہ 4 روز ہیں 4 کالمز ہیں نا. یہ کالم 1 کالم 2 3 4 اور اس طریقے سے 4 روز آ گئے, 4x4 سوئچ نیٹ ورک آ گیا. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیز اس نے بتائی. یہ پورا چیپٹر آپ نے نا پڑھنا, بھی دیکھیں نا بہت آسان ہے, مشکل ہی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیڈ میموری انٹر کنیکٹ اس نے بات کی ہوئی ہے, ڈائریکٹ انٹر کنیکشن, رنگ انٹر کنیکشن, ٹورائڈل میش. یہ پھر مختلف جو ہے نا وہ فزیکل اسٹرکچرز ہیں جو اس نے بتائی ہوئی ہیں, مطلب اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں لگی ہوئی, جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ والی جو رنگ اسٹرکچر ہے. سر ٹوریڈل میش کا ایک مرتبہ بتا دیں کیا ہوتی ہے. ٹورائڈل جو ہے نا یہ 3 ڈائمینشنل بن گئی ہے نا, جس طرح وہ نہیں ہوتا ٹورائڈ. آپ اگر آپ اس کو دیکھیں نا, تو جس طرح وہ میں کیسے مثال دوں, جس طرح آپ نے وہ کیمسٹری میں نہیں پڑھے تھے وہ جو مالیکیولز اور وہ جو اسٹرکچرز بنتی ہیں, مطلب جیسے ٹرائی سیٹ. ہاں 3 ڈائمینشنل نا, 3 ڈائمینشنل. تو وہ اس طرح کی اسٹرکچر ہے ٹورائڈل کی نا, جس میں 3 ڈائمینشنل, یہ 2 ڈائمینشن میں آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی جو چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں وہ میموری اور پروسیسرز ہیں آپس میں نا, وہ کون کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے. ایک بلاک بنائے نا, اس کے 16 کتنے سے ہوتے ہیں, اس کے کتنے کارنرز ہوتے ہیں, اس کے ایک پیکج ہوتا ہے نا, جس طرح وہ ڈبہ بند, اس کے اندر آپ چیز رکھتے ہیں, اس کے اوپر ہے, پھر لیفٹ ہے, رائٹ ہے, سائڈیں ہیں, پھر نیچے اوپر, یہ سارے بنائے تو وہ والی اسٹرکچر بن جاتی ہے اس کی. اس نے اسی چیز کو نا, اس چیز کو 3 ڈائمینشن میں دے دیں. یہ والی جو چیز ہے نا, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ والی ایک چیز اوپر رکھی, پھر ادھر رکھی, پھر اس کو ادھر کیا, پھر ادھر کیا, تو یہ 3 ڈائمینشن بن رہی ہے. دس از کالڈ 3 ٹورائڈل میش. اس میں یہ رنگ اسٹرکچر میں ہے, تو اس کو پھر بیچ میں اس کو سپلٹ کیا ہوا ہے, اس کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ انٹر کنیکشن وہ ہے. اچھا, اس کے بعد نا آگے جو ہے نا اس نے پرفارمنس کی بات السلام شروع کر. علیکم سر. یس, ہاں جی, کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ ثنا حمید. اچھا چلیں, کوئی کوشچن نہیں ہے. اس کے سر بعد میری نا نہیں, بیٹری. اچھا ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا ہماری کلاس کا؟
Yes sir, almost complete हो. ऑलमोस्ट सर हो गया टाइम. अच्छा चलें, ये फिर ना ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क इसको आप देख लीजिएगा, मतलब अब ये ना जरा ओवरव्यू ऊपर का, मतलब इसमें ये बैंड विड्थ और लेटेंसी की बातें भी होती हैं, मतलब है ना। लेटेंसी किसको कहते हैं? जो चले आप जो जाना चाहें ना क्लास तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। वीडियो तो वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप लेक्चर सुन भी सकते हैं। बट ये अब हम पेज नंबर 63 पर है इस बुक में। तो सोच रहा था कि इस चैप्टर को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन अब आधे से ज्यादा हो ही गया, आपको काफी हद तक चीजों का आइडिया भी हो रहा है। तो लेटेंसी और बैंड विड्थ क्या चीज है? व्हाट इज लेटेंसी? लेटेंसी किसको कहते हैं? सर लेटेंसी बेसिकली अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ टाइम होती है, और जो बैंडविड्थ होती है वो रेट डाटा ट्रांसफर होता है। हाँ, बेसिकली ना लेटेंसी को आप इस तरह लें कि डिले कितना है ना, आप जब एक सिग्नल दूसरी जगह पे जा रहा है तो कितनी लेटेंसी इन्वॉल्व है, कितना टाइम डाटा उसको लग रहा है। ट्रांसफर के दरमियान जो डिले आता है हमारे पास वो होते हैं वेरी लेटेंसी. गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही अच्छा, बताया। हम 0-1 लेंगे स्ट्रेटजी, वो बैंडविड्थ में कंक्लूड होएगी ना? बैंडविड्थ और चीज है ना, बैंडविड्थ का मतलब ये है कि इज द the रेट एट rate of विच, transfer for data ये हाँ होता है. रेट जिसको आप एमबीपीएस में कहते हैं ना, मेगाबिट्स पर सेकंड या गीगाबिट्स पर सेकंड या किलोबिट्स पर सेकंड वगैरह जो है ना। तो अब मैसेज को आपने ट्रांसमिट करना है, आप देखें ना मैसेज पासिंग इंटरफेस है ना, तो आप देखें ना कि एक जगह से प्रोसेसर जो है वो दूसरी जगह के प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बीच में लेटेंसी इन्वॉल्व होगी, फिजिकली टाइम जो इलैप्स हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ट्रैवल करने में, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। एक्सक्यूज मी सर, टाइम बहुत ऊपर हो गया और वो इंटरनेट भी बहुत ज्यादा इशू कर रहा है. ठीक है, बहरहाल ये फार्मूला छोटा सा सर ना आपसे नोट एक कर लें। सवाल था हाँ जी सर, आप एक लेक्चर में बुक फॉलो किया करेंगे और उसके अगले लेक्चर में स्लाइड में सम अप किया करेंगे इसे. नहीं, मैंने ना असल में जो स्ट्रेटजी बनाई थी ना, मैं असल में चाह रहा था कि ये जो बुक है ना, अभी इसके पेज नंबर 63 नोट कर लीजिएगा, ये बुक है इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये बुक ना पैरेलल प्रोग्रामिंग के बारे में ना बातें करती है। जो दूसरी बुक है जो हमारी टेननबाउम की बुक है, जो कि मैंने ओपन शायद की हुई है, ये वाली बुक ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ये बंदा जो है ना, ये इसका नाम एंड्रयू एस टेननबाम, ये कंप्यूटर नेटवर्क से भी इसने किताबें लिखी हुई हैं। ये कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा यानी कि ना दिमाग है, यानी कि पता नहीं अब मैं जिंदा भी है ये फोर्थ, लेकिन अभी देखें ना ये वर्जन 3 जो है 2020 का है ना, तो ये लेटेस्ट बुक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, ठीक है। अब मुझे असल में ना कोई ऐसी बुक नहीं मिली कि जिसमें पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड इकट्ठे हो जाए ना। सर आपसे सर जी काइंडली बता दें कि आपका ऑफिस किधर है सर, अगर आपको मिलना हो पर्सनली. हाँ, ये मेरा ऑफिस ना सैन बिल्डिंग है ना, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में, तो 501 में है, ठीक है। 501 जो है ना फिफ्थ जी फ्लोर है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर. हाँ सर, उस कोर्स के बारे से आपसे बात पूछनी थी। जी जी, ये हमारा मोस्टली ये थ्योरेटिकल होएगा या प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होएगा इस पूरे कोर्स में? प्रैक्टिकल असल मसला ये आ रहा है ना कि अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कोई ऐसी लैब्स हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कोई लैब है हमारे पास। हाँ, तो फिर इसका मतलब हो गया कि सर जी हम इतने तो रिसोर्सेज नहीं है सर कि हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें सर. हाँ, तो उसके लिए परेशान नहीं होना ना, मैंने तो आपको कहा हुआ है कि हमने क्लास को बेसिकली देखे ना, 2 लेवल्स हो गए ना, मल्टी लेवल लर्निंग है ना ये। पहले लेवल में आपको पता तो हो ना कि पैरेलल प्रोग्रामिंग होती क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते क्या हैं, हार्डवेयर क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अगले लेवल पे हम उन प्रोटोकॉल्स की बातें करेंगे, एमपीआई की बात करेंगे, ओपन एमपी उसकी जो उसने वर्ड वहाँ पे लिखा होता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड लेवल पे जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। हो सकता है आपको किसी कंपनी में जॉब मौका मिल जाए, लेकिन आपको नॉलेज होगा, आप अगर थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी एफर्ट करें, अगर कोई ग्रुप्स ऐसे बन जाए, कोई मतलब मुझे ना जो सी आ रहे हैं ना वो लोगों के क्लस्टर्स बना दे, मतलब देखें ना 32 स्टूडेंट्स हैं या 35 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम 6 क्लस्टर्स ऑफ ग्रुप्स बना दें, 6 ग्रुप्स बना दें, यानी कि हर एक में 6 स्टूडेंट हो, तो हम जो है ना कुछ छोटा मोटा जो है ना प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब जिससे आपको ना अंडरस्टैंडिंग, फिर हम ये कर सकते हैं कि वही चीजें जो है ना आप अपने प्रेजेंटेशन में डाल दें, मतलब कि किस तरीके से आपने ये चीज सीखी, इसको कैसे आपने अचीव किया, इस तरह की बड़ी जबरदस्त किस्म की ना लर्निंग हो जाएगी आप। दिस इज ऑल अप टू यू, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको
مطلب چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ دے کے ٹائم پاس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے نا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا یعنی اس میں چیز میں گریڈس کی آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ ساروں کے B+ اوپر بھی آ جائیں گے. تھوڑی سی آپ ایفرٹ کریں گے، پریزنٹیشن بھی بنائیں گے، آپ چھوٹے چھوٹے کوئز بھی دے دیں گے اور پارٹیسپیشن بھی کریں گے تو مارکس آپ کو ویسے ہی آ جانے ہیں. لیکن اصل چیز بہرحال پھر اگین وہ یہ رہے گی کہ بھائی آپ سر 2 بجے کلاس ہے سر، کائنڈلی کمپائلر کی بس کلاس ختم کر دیں. تو یہ بک جو ہے نا اس کا چیپٹر 1 جو ہے نا نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کیا چیز ہے نا، مطلب ایگزیکٹلی جو ہے نا اس نے کیا باتیں کی ہوئی. اوکے سر، اوکے سر جو نیوز سر ایک سوال ہے سر، جی جی آپ ان کو بھی سر ریکارڈنگ وہ ایک دوست ہے تو اس کے آپ کی کیپیسٹی فل ہو گئی ہے تو اس نے آنا ہے سیکشن میں، تو کیپیسٹی انکریز ہو سکتی ہے ایک بندے کی کسی طریقے سے؟ یہ آپ نا اصل میرے کنٹرول میں نہیں ہے نا، یہ وہ راجہ اظہر تہذیب ہے نا جو وہاں پہ پروگرام جی ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ٹیچر ہمیں کہہ دیں گے تو ہم ایک کیپیسٹی بڑھا دیں گے 1-2 بندوں کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ وہ آ تو جائیں. کسی کی بات سنتے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ راجا جو ہے وہ. تو سر اگر میں آپ کے پاس آفس آ کے اپلیکیشن لکھوا لوں 1-2 بندوں کی تو آپ سائن کر دیں گے؟ جی جی بالکل، کل وائی ناٹ، کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے، ہے، آپ آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر آپ ریکارڈنگ سینڈ کریں گے، نیوز نوٹ جو ایڈ ہوئے ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیجیے گا اس میں نا میل میں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ نا وہ نئی لسٹ نکالتا ہوں نا، اور پھر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں میں ساروں کو یہ ریکارڈنگ جو ہے نا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ بک جو ہے نا اس کا چیپٹر 1 جو ہے نا تھوڑا سا پلیز آنے سے پہلے دیکھ لیجیے گا. چیپٹر 1 جو ہے نا، چیپٹر 1 بہت آسان ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں، تھوڑی سی مطلب ڈفرینٹ ہیں، ٹائپس آف ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم، اور یہ والا جو ہے نا اسپیشلی یہ والا آپ نے نا. اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم میں گولز کیا ہوتے ہیں نا، مطلب ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی دیکھیں نا، اس نے کریکٹرسٹکس بتائی، مڈل ویئر کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مڈل ویئر لکھا ہوا ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد یہ پٹ فالس کس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایشوز جو ہوتے ہیں نا ان کو پٹ فالس کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو آپ نے چیز بنائی رہے گی، اس میں پٹ فالز ہیں، ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو سالو کیسے کیا جاتا ہے، پھر یہ ٹائپس آف ڈسٹریبیوٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم یہ چیپٹر 1 سارا ختم کر لیں گے، اور اس کی سلائڈ بھی میرے پاس ہے، مطلب 10 بام کی بڑی خوبصورت سلائڈ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح سے جو بھی ہم کر سکیں نا انشاءاللہ جتنا بھی ہم پڑھ سکے وہ کرتے جائیں گے، تھوڑا دونوں بکس کو ساتھ ساتھ پیرلل میں نہ لے کے جائیں گے. مشکل کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، بہت آسان کام ہوگا، ٹھیک ہے. چلے جی، اور اوکے سر، خدا حافظ. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہے اور کسی کا اینی تھنگ مطلب یو وانٹ ٹو شیئر؟ چلیں نہیں ہے تو پھر ہم کلاس ختم کر دیتے ہیں جی. اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ. سر وہ لیکچر 1 جو ہے نا سر ٹیوزڈے کا لیکچر لیا تھا سر، اس کی بھی کائنڈلی دوبارہ سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں وہ پوری کلاس کو نا دوبارہ جو ہے نا وہ اس میں ہم نے زیادہ چیزیں نہیں ڈسکس کی تھیں. آج والا لیکچر ذرا بہتر ہوا ہے ہمارا، تو میں انشاءاللہ دونوں کے لنکس نا آپ کو شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.